نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے 14واں پارہ نصف تک کمپلیٹ کر لیا تھا. آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 45 سے اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کر سکیں. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کی ہے اسی طرح ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے. آمین. سورہ نحل آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا اس کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے رحم و گمان بھی نہ ہو. زمین میں دھسایا جانا سنا ہے کبھی آپ نے اس عذاب کے بارے میں؟ کیسے دھسائے جاتے ہیں زمین میں؟ سنا ہے کبھی؟ ایک تو زلزلہ ہوتا ہے نا، زلزلے میں انسان زمین میں کم دھسایا جاتا ہے، اوپر سے بلڈنگ آ کر گر جاتی ہیں، ایک طرح سے وہ دب کر مر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، وہ قارون تھا، ٹھیک ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. ان کی قوم کا ایک طرح سے منافق تھا. بہت مال، اتنا مال تھا اس کے پاس بے شمار. اور جب اس کو لوگ زکوٰۃ کا کہتے تھے تو کہتے تھے کیوں، یہ تو میں نے اپنی کمائی ہے، میرا اپنا مال ہے، میں کیوں دوں، نہیں مانتا تھا. اور لوگوں میں پھرتا تھا، اپنی شان و شوکت دکھاتا تھا اور لوگوں کو اپنی بڑائی بتاتا تھا. تو لوگ اس کو دیکھ کے بڑی حسرت کیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کے یہ لوگ بیچارے ایک تو غلامی سے نکلے تھے، دوسرا غریب بھی تھے، اور یعنی ان کی حالت ایسی تھی، اور ان کو ظاہر ہے پیسہ اٹریکٹ بھی کرتا تھا جیسے ہم لوگوں کو کرتا ہے. تو لوگ بڑے اس کے دیکھ دیکھ کے نا کہتے تھے اللہ نے اس کو مال دیا ہے، حسرت کرتے تھے اس کو. اور کچھ جو اچھے لوگ تھے اس کو نصیحت بھی کرتے تھے. ایک دن کیا کیا اس نے نا، ساری اپنی جتنی بھی خزانے کی چابیاں تھیں نا وہ، اور خزانے پورے نکال کے نا وہ لوگوں کے سامنے لے کر آیا، دکھا شو آف کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ، اتنا سونا چاندی خزانے. اور وہ اونٹوں پہ آ رہا تھا لے کر، اور جا رہے تھے، اور لوگ دونوں سائڈوں پہ کھڑے دیکھ رہے تھے روڈ کے کنارے، جیسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو وہ شو آف کر رہا تھا، اور جو اس کا کرتا تھا نا وہ زمین کو گھسٹ رہا تھا، تکبر کی علامت جو تھا، ٹھیک ہے نا، جو کرتا تھا اس کا تو وہ زمین پہ گھسٹ رہا، اور وہ شان و شوکت سے جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پھٹی اور وہ زمین کے اندر چلا گیا زندہ. وہ زندہ زمین کے اندر چلا گیا، دھنس گیا زمین کے اندر لوگوں کے سامنے. اور لوگ ایک دفعہ ڈر گئے، ایک دم انہوں نے استغفر اللہ پڑھنی شروع کر دی، معافیاں مانگی. اور پھر جو لوگ ان پہ حسرت کر رہے تھے وہ دوسرے ان کو کہنے لگے دیکھو ہم تمہیں منع کرتے تھے نا، یہ دیکھو کیا انجام ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ قارون اپنے خزانوں سمیت اس زمین کے دائرے میں دھنستا ہی چلا جائے گا. وہ دھنستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک وہ دھنس رہا ہے، کیونکہ ظاہر زمین راؤنڈ ہے نا، تو راؤنڈ چیز میں تو چیز سرکل ہی کرتی رہتی ہے. تو قیامت تک کیا ہے، دھنستا چلا جائے گا. یہ ایک عذاب ہے. ٹھیک، تو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ یہ کسی صورت میں بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اللہ کچھ کرنا چاہے ہمارے ساتھ تو اللہ کو ہم روک نہیں سکتے کہ ایسا نہ ہو، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے. بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سرو سجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ اور یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، خوف کرتے ہیں، اور جو حکم مل جاتا ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف اکیلا ہی ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 3 خدا نہ بناؤ. وہ کون بناتے ہیں؟
عیسائی. اب کیا کہا؟ دو خدا نہ بناؤ. دو کون بناتے ہیں؟ نہیں، آتش پرست. یہودی کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتا، یہودی اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہودی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. عیسائی غلط ہیں، ٹھیک ہے. عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہودی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دو خدا کا عقیدہ آتش پرستوں کا ہے، ٹھیک ہے، جن کو پارسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو خدا کو مانتے ہیں، اہرمن اور ایزد. ٹھیک ہے، ایزد وہ اللہ کو کہتے ہیں. آپ نے اردو میں لفظ پڑھا ہوگا مشیت ایزدی، ہاں، اللہ کی مرضی پڑھتے ہیں نا اردو میں. ٹھیک ہے، تو مشیت ایزدی اللہ، یعنی ایزد کون ہے؟ اللہ ہے. اہرمن یہ گناہوں کی طرف راغب کرنے والے خدا کو کہتے ہیں، وہ جو برائیوں کی طرف بلاتا ہے. تو یہ دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہیں، یہ لوگ ان کا عقیدہ دنیا میں موجود ہیں، ابھی بھی ہیں. پارسی جن کو کہتے ہیں آتش پرست ہیں، یہ دو خداؤں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو خدا دو نہیں ہیں، وہ تو صرف اکیلا ہے. بس تم سب میرا ہی ڈر خوف رکھو، اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں. اب جب بھی کبھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو اسی کی طرف کیا کرتے ہو تم؟ پھر نالا اور فریاد کرتے ہو، گلا کرتے ہو، فریاد کرتے ہو، اللہ سے دعا کرتے ہو. اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے ختم کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ پھر دوبارہ شرک میں لگ جاتے ہیں، پھر پرانی روش پہ آ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. اچھا، کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں ہماری دی ہوئی روزی میں سے اس کا حصہ مقرر کرتے ہو. یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ جب کھیتی آتی تو اس کے 3 حصے کرتے تھے. ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے صدقہ کرتے تھے، اور ایک حصہ بتوں کے نام پہ صدقہ کرتے تھے. 3 حصے کر دیتے تھے اس کے. ٹھیک ہے، اللہ اس بہتان کا تم سے ضرور سوال کرے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے جو اپنی خواہش کے مطابق ہو. خود کیا مانگتے تھے؟ بیٹے مانگتے تھے. اور اللہ کے لیے کیا مقرر کیا انہوں نے؟ بیٹیاں. کس کو بیٹیاں کہتے تھے؟ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو پھر فرشتے بیٹیاں تو ہوئے کس سے؟ جنوں سے. ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. جنوں کو اللہ کی بیویاں کہتے تھے، نعوذ باللہ. اور ان سے پھر بیٹیاں پیدا ہوئی فرشتے. آپ کارٹونوں میں دیکھتے ہیں نا، جو وہ پروں والی آتی ہے پری، فرشتہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لیڈی ہوتی ہے، فیری گاڈ مدر. دیکھیے، بچوں کو پتہ ہے کارٹونوں میں ہوتا ہے یہ فیری گاڈ مدر، وہ جو سٹار ہوتا ہے یوں کرتی ہے اور وہ چیز کام ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، مشرکین کا. یہ اور اس کو مونس قرار دیتے ہیں فرشتوں کو. فرشتے ویسے کیا ہیں؟ مونس ہے کہ مذکر ہیں؟ فرشتے نہ مونس ہے نہ مذکر ہیں، لیکن ان کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے، آئی نہیں. ٹھیک ہے، لیڈی کے لیے نہیں استعمال، لیکن مذکر صیغہ استعمال ہوگا. لیکن نہ یہ عورت ہے نہ مطلب. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بچے نہیں پیدا کرنے، ان کی فیملیز نہیں ہوتی، یہ گھر نہیں بناتے. یہ ایک الگ مخلوق ہے نا. تو یہ کہتے تھے کہ یہ عورتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے، فرشتے جو ہیں یہ عورتیں، لیڈیز ہیں یہ. ٹھیک ہے، بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے. ایک لڑکی ہو، پہلی لڑکی ہو گئی، بس ماں دی طرح لین لائے گی. دوسری لڑکی ہو گئی، تیسری، توبہ توبہ، چوتھی. ہیں جیسے بڑھتے جا رہے نا ہمارے ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں؟ بڑھتے جاتے ہیں نا کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں. اور اگر بیٹے بیٹے جس کے ہوں وہ ویسے اپنے طریقے سے ججمنٹ کریں. آپ بتائیں، بیٹیاں زیادہ بیٹیوں والے لکی ہوتے ہیں کہ بیٹوں والے؟ بیٹیاں جتنا احساس کرتی ہیں نا، ہاں جی، بیٹوں کو نہیں ہوتا وہ چیز. ٹھیک ہے، یہ بہت مائنڈ کرتا ہے. نہیں ماشاء اللہ، یہ میرا احساس کرتا ہے، اس کی بات نہیں ہے. لیکن کامنلی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں زیادہ احساس کرتی ہیں. جی،
ٹھیک ہے، تو اپنے لیے جو ہے کیا کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کی خبر آ جائے تو چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل گھٹ جاتا ہے، گھٹن ہوتی ہے اس کو، اور پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں اس سے چھپتا پھرے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں ہی دبا دے۔ ہم؟ اچھا، ہمارے ہاں تو مٹی میں نہیں دباتے، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، پہلے ختم کروا دیتے ہیں، پیچھے پڑے ہوتے ہیں، جاؤ الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، جاؤ پتہ کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ، پھر پتہ چل جائے پھر اب ہضم نہیں ہوتا۔ دیکھو کئی جگہ پہ بین کیا ہوا ہے لیکن نہیں بتاتے ہیں۔ ہاں تو ڈاکٹرز اسی وجہ سے نہیں بتاتی ہیں نا، کہتے ہمارے سامنے کھڑے کھڑے طلاقے ہو گئے، ہم نے نہیں بتانا۔ جی، وہ اسی وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ پھر وہی مسئلہ دوبارہ کہ وہ مار دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ زندہ دفن کرنے سے زیادہ خطرناک بات نہیں ہے؟ یہ زیادہ خطرناک ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کتنا ظلم والا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں، دو جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ماں کو بھی اور بچے کو بھی۔ تو ماں کو اگر نقصان پتہ ہے تو کیوں کرتی ہیں؟ پھر کیوں کرتی ہیں ظلم؟ قاتل ہیں وہ، مائیں تھوڑی ہیں، چپنے ہی بچے کو، اور اس کی دیت بھی دینی پڑے گی، دیت دینی پڑے گی نا۔ ماں باپ خود وہ ہوتے ہیں نا اصل میں، کئی لوگوں کا یہ ہے نا کہ بھی ماں باپ پہ گناہ نہیں ہوتا، قصاص لینے والے وہ خود ہی ہیں، دنیا میں پکڑ نہیں ہے نا، دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے نا کہ ماں اور باپ اگر اپنے بچے کو مار دیں تو کوئی قانون نہیں کہ اس کو پکڑ لے، لیکن آخرت میں ہے، پتہ ہے آپ کو آخرت میں سزا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تو کس جرم میں گاڑی گئی تھی، اللہ اس کے باپ سے کلام ہی نہیں کرے گا، سزا ملے گی۔ اور اگر کوئی عورت مارتی ہے اپنے بچے کو تو اس کو بھی سزا ملے گی، بچت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اویئرنیس ہماری بچیوں کو ہونی چاہیے، جو اب آگے ہے نا، آگے یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، بڑوں میں پھر خوف خدا تھا، بڑوں میں پھر خوف خدا تھا، کوئی نہ کوئی ڈاکٹروں میں خوف خدا تھا، اب تو پیسے کی خاطر کر دیتی ہیں، ان کو پیسے سے مطلب ہے، زیادہ چارج کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گناہ ہے اور یہ قتل ہے، 4 مہینے کا کر دو، 4 مہینے سے پہلے کر دو تو تب بھی قتل ہے، وہ کہتے ہیں روح نہیں آئی ہوتی، جس وقت آپ کو پتہ چل گیا نا، آپ کے اسکرپٹ میں آ گیا، بس آپ اس کو نہیں مار سکتے، اللہ کا حکم آ گیا نا، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے ایک دن کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کی غلط آپ کو پتہ ہے عیسائی لوگ جو مذہبی ہیں نا وہ بھی یہ کام نہیں کرتے، وہ بھی اجازت نہیں دیتے، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں اس کام کو، عیسائی لوگ بھی، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہاں مزے سے جاتی ہیں، ایک ڈاکٹر کا پتہ کرتی ہیں، نرس سے بتا دیتی ہیں یہ والی نہیں کرے گی، میں تمہیں بتاتی ہوں وہ والی کر دے گی، گائیڈ کرتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ کبھی جا کے نا ان کی باسکٹ دیکھا کریں، جو ڈسٹ بن ہوتی ہے نا وہاں پھینکے ہوتے ہیں نا نہیں بچے، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ سنبھال کے رکھتے ہیں یا یہ دفناتے ہیں ان بچوں کو؟ وہ ٹکڑے نا ان کی، وہ گن جہاں پہ آپ اپنی وہ پیڈ اور یہ چیزیں پھینکتی وہاں پڑے ہوتے ہیں ان کے ٹکڑے، ٹھیک ہے۔ قتل ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، کیا اس کو اپنے ساتھ لیے رہے یا پھر اسے مٹی میں دبا دے، آہ کیا ہی برے فیصلے یہ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی بڑی ہی بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، اور وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔ اور اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر پھر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ شروع ہو جاتی نا تو پھر کوئی جاندار چیز بچنی نہیں تھی، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی ایک لمحہ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک لمحہ بھی پھر فرشتے موقع نہیں دیتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں، ان کے لیے یہ خوبی ہے نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہوں گے، دوزخیوں کے آگے آگے ہوں گے۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دی، دیکھیں نا ایک برا کام ہے قتل، لیکن ہمیں نہیں برا لگ رہا، ہمیں نہیں برا لگ رہا، ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، جوانی پھر نہیں آنی، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو، جوانی پھر نہیں آنی، یہ جملہ کس نے دیا ہمیں؟
شیطان نے دی ہے. یہ شیطان کا جملہ ہے، اور اس جملے کی بیس پہ ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک. تو شیطان نے ان کے اعمال کو کیا کیا؟ ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کے پیش کیا. وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے. رفیق کا کیا مطلب؟ دوست بنا ہوا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو واضح ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں نا، ہر چیز واضح ہو رہی ہے نا. اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً ان میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں. اور تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ تمہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے بڑا ہی کیا ہے؟ مزیدار ہے. ٹھیک ہے، بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اب آپ بتائیں، جانور کیا کھاتا ہے؟ گھاس. گھاس کا کلر کیا ہے؟ گرین. اور پیٹ میں جب اس کے جاتا ہے تو وہ پھر گوبر بن جاتا ہے. گوبر کا کیا کلر ہے؟ براؤن. ٹھیک. اور جسم میں رگوں میں کیا دوڑتا ہے؟ خون. اور اس کا کیا کلر ہے؟ اس میں کہیں بھی وائٹ کا کوئی ہے؟ اور دیکھیں اس کے پیٹ میں سے اللہ وائٹ دودھ نکال کے دیتے ہیں. کہیں کوئی کلر میچ کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. گرین، براؤن اور ریڈ کے اندر سے آپ کریں نا آرٹ میں کوئی چیزیں ملائیں، یہ کلر ملا کے آپ وائٹ کلر نکال کے بتائیں. آپ پینٹنگ میں بھی نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے نا، کلر میچ کر کے بھی نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں سے، اور پھر دودھ بھی کتنا شفاف وائٹ ہوتا ہے نا، اتنا وائٹ کلر آپ کہیں آرٹیفیشل ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. اور پینے کے لیے پھر کیا ہے؟ لذیذ، ہاں، تقویت. ٹھیک ہے، کتنا یعنی سکون ملتا ہے نا. بعض اوقات آپ گرم دودھ پئیں، خاص طور پہ جب بیماری سے اٹھے ہوئے ہوں تو میٹھا ملا کے گرم دودھ کتنا سکون دیتا ہے. ہاں، تقویت ہے بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو. انگور بھی اللہ نے دیے اور کھجور بھی. یہ دونوں بھی طاقتور چیزیں ہیں. جن کو بے خوابی کا ہو نا مرض، اگر وہ انگور رات کو کھائیں تو ان کو نیند آ جائے گی. پتہ ہے آپ کو؟ اور بڑی سکون کی نیند آتی ہے اگر آپ تھوڑے سے انگور رات کو کھا لیں تو. کھجور کی طاقت کا آپ کو پتہ ہی ہے، سحری میں بھی کھانے کا حکم ہے، افطاری میں بھی ہم کھاتے ہیں. ٹھیک. تو ان چیزوں سے کیا ہے کہ درختوں کے پھلوں سے تم کیا کرتے ہو؟ شراب بنا لیتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کیا تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ کھجور اور دودھ تھی. یہ وہاں کے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، سب کی خوراک یہی تھی، صرف کھجور اور دودھ. ہم تو اسے کھانا ہی نہیں گنتے. یہ تو ہم شغل میلے کے طور پہ کھا پی لیتے ہیں نا، کہ چلو ایسے ہی دل کر رہا ہے ایک گلاس دودھ پی لیا، کوئی کھجوریں. وہاں کھانا یہ تھا. کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. کئی دن. آپ کے گھر کبھی ایسا ہوا چولہا نہ جلا ہو؟ کبھی ہو کبھی کہ آج کچھ نہیں ہے اور چولہا نہ جلے؟ تو کہیں سے نہیں چلتا. وہ تو کہیں اور چلتا ہے نا پھر آپ کی قسمت کا. ہاں، وہ کہیں اور آپ کا کھانا اللہ بھیج دیتے ہیں اس لیے. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے گھر والوں کا ازواج مطہرات سب جتنی بھی تھیں، ان کے گھروں میں کھانا کیا ہوتا تھا؟ دودھ اور کھجوریں. دودھ کہاں سے آتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ بکریاں کس کی تھیں؟ وہ بکریاں کس کی تھیں؟ نہیں، اللہ کے رسول کی نہیں تھی بکریاں. کس کی تھیں بکریاں؟ انصاریوں کی تھی. گھر کی پچھلی سائڈ پہ انہوں نے ایک جگہ رکھی تھی، وہاں آریتن وہ بکریاں دی ہوئی تھیں، ملکیت میں نہیں دی ہوئی تھیں. آریتن دینے کا مطلب ہوتا آپ ان کا دودھ استعمال کر لیں. مالک وہی تھے، دودھ ان کو پیش کیا جاتا تھا. اور یہ گزر اوقات کا طریقہ تھا، دودھ اور کھجور. کتنا سادہ. یہ نہیں کہ دیکھیں نا کتنا ٹائم بچ گیا، نہ پکانا پڑا نہ کچھ، صرف تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے، کھجور اور دودھ. بالکل. اور یہ عمدہ روزی ہے. جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں پہ اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے گھر بنائے، اپنے چھتیں بنائیں. بناتی ہے. شہد کی مکھی کا چھتا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اور اگر آپ ٹرائی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کبھی کیے ٹرائی؟ کبھی چھتا چھیڑا ہے؟ ہاں، آپ نے چھیڑا ہے؟ پھر کچھ ہوا تھا؟
پڑ جاتی ہیں. ہاں شہد کی مکھی کی مثال اللہ نے دی. یہ اللہ نے اس کو سکھایا کہ اونچی جگہوں پہ تاکہ کوئی چھیڑے. اس کو بھی پتا ہے نیچے ہوا تو کوئی چھوڑے گا نہیں. ایسی جگہوں پہ بناتی ہے جہاں کوئی اس کو چھو نہ سکے تاکہ آپ کو شہد مل جائے. ٹھیک ہے. شہد کی مکھیوں کی ہسٹری پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ یہ 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں. ایک نر، ایک مادہ، ایک مخنث. ٹھیک ہے. نر کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے جب مکھی جو ہے وہ انڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے نا تو اپنے نر کو دھکے دے کے باہر نکال دیتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ ہاں جی کیونکہ وہ ان کا شہد کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے انڈے دے دیے بس اب مکھے کی ڈیوٹی ختم. اس کو وہ مار کے نہ باہر نکال دیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اپنے مکھے کو نہیں چھوڑتی, ہمیں کیسے چھوڑے گی. ہاں تو وہ مکھے کو باقی کیونکہ وہ نکھٹو ہوتا ہے وہ سارا شہد کھا جاتا ہے. پھر ان کے جب بچے ہوتے ہیں نا پھر وہ اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے جو مخنث ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ان بچوں کو پالتی ہیں. ان شہد کی مکھیوں کو وہ مکھیاں پالتی ہیں ماں کی طرح. ٹھیک ہے. اور ان شہد کی مکھیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ جانا اور پھلوں کے رس لانا چوس کے اور آ کر شہد بنانا. بس اس کی یہ ڈیوٹی ہے. جو یہی ڈیوٹی دیتی ہے نا وہ بچے نہیں پالتی. ٹھیک ہے. اللہ نے ان کے لیے دوسری مکھیاں پیدا کی ہیں وہ بچے ان کے پالتی ہیں. تو یہ ان کا سسٹم چلتا ہے اس طریقے سے. اور پتہ نہیں کتنے پھلوں کا رس چوستی ہے تو ایک شہد کا قطرہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک قطرہ بنتا ہے. پھر ہی دیکھ لیں اس کی جو ڈیوٹی وہ پوری کر رہی ہے. اور پھر ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ. اس کے پیٹ سے رنگ رنگ کا مشروب نکلتا ہے. رنگ رنگ کا مشروب, رنگ رنگ کا مشروب. شہد کی مکھی کا رنگ, شہد کا رنگ چینج ہوتا ہے. دیکھا ویسے آپ نے کبھی؟ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کے شہد کا رنگ چینج ہوتا ہے سردی میں گرمی میں. ایک ہوتا ہے لائٹ یلو, پھر ایک براؤن ہوتا ہے. دیکھا ہے نا. سردی اور گرمی کے موسموں کے شہد کا رنگ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رنگ برنگی ان کا شہد ہوتا ہے. پھر چھوٹی مکھی کا شہد اور بڑی مکھی کا وہ بھی سنا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے جی. اس کے رنگ مختلف ہیں. ان کے جو یعنی مشروب نکلتا ہے اس کا رنگ مختلف ہے. اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا کیسے کیا کرتے ہیں شہد کو؟ کیسے پیتے ہیں؟ دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں. جب کیا ہوتا ہے؟ جب گلے میں درد ہوتا ہے. اور نہیں نزلے زکام کے لیے بھی نزلے شہد زکام پانی کے لیے پیتے ہیں. زخم کے کھانسی اوپر آپ گلے کی لگا خراش سکتے ہیں. بالکل. تو وہ ٹھنڈ زخم لگی بھی ہو تو گرم بھی دے پانی میں سکتے ڈال ہیں. کر پیتے ہیں. اگر آپ کے معدے میں گرمی ہے تو ٹھنڈے میں ڈال کر پئیں گے. اگر آپ کے معدے میں ٹھنڈ لگی ہوئی آپ کو تو پھر گرم دودھ میں ڈال کر پئیں گے تو اس کی تاثیر گرم ہو جائے گی. اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے. شہد کا شفا جو ہے وہ کھا کے اور لگا کے ملے گی. قرآن کی شفا کیسے ملے گی؟ پڑھ کر ملے گی. جب تک آپ اس کی آیتوں کو پڑھیں گے نہیں شفا کیسے ہوگی؟ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی دینا سنت ہے. ہاں جی دے سکتے ہیں. جی جی دے سکتے ہیں. تھوڑا سا دے سکتے ہیں. شہد ہی دیتے ہیں. جی جی. ڈاکٹر نہیں دینے دیتے ویسے. جی اس کی بھی وجہ ہے. آپ نے اتنی دوائیاں کھائی ہوئی ہوتی ہیں آلریڈی بچے کو یرکان ہوتا ہے. اس وجہ سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں بچے کی آنکھیں پیلی ہوتی ہیں یرکان نہ ہو جائے. لیکن آپ زیادہ مت دینا. ہم بھی تو حد ہی کر دیتے ہیں نا. چوسیوں کو لگا لگا کے پھر دیتے جاتے ہیں. چوسی جو لگانی ہوتی ہے ہماری بھی ٹینشنیں الگ ہیں نا. وہ تو ذرا سا چٹائیں گے نا. ایک دفعہ چٹانے میں کچھ نہیں ہوگا. میں بتا رہی ہوں نا ہم ہر دفعہ چوسنی میں لگا کے دیتے ہیں بچے کو. وہ عادت جو بنانی ہوتی ہے چوسنے کی تو پھر بچے کے معدے میں گرمی ہو جاتی گلا پک جاتا ہے. پھر بچہ دودھ نہیں پی سکتا. اس لیے جی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے. وہی تمہیں پھر مارے گا. اور پھر ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر تک لوٹائے جاتے ہیں. کون سی عمر ہوتی ہے؟ ارذل عمر کس کو کہتے ہیں؟ ہے کوئی آپ کی نظر میں ارذل عمر والا؟ دیکھا ہے؟ کتنی مشکل ان کی لائف ہوتی ہے. وہ خود اپنے لیے بھی مشکل ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. ارذل عمر بیکار عمر. ارذل کا مطلب ہوتا ہے بیکار, بیکار عمر. یعنی وہ بندہ خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس میرا کیا کام رہ گیا اس دنیا میں. خپت سوار ہوتا ہے. بات بات پہ بولتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, جھڑکتے ہیں, ایک بات کو ریپیٹ کر ہی جاتے ہیں. یادداشت ختم. نماز پڑھتے ہیں رکھتے بھول جاتے ہیں. پتہ نہیں سجدہ کیا ہے نہیں کیا ہے نا.
ایسی کیفیت والے جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسی عمر پہ لوٹا دیتے ہیں جب جانتے بوجھتے بھی بندہ نہیں جانتا. وہی لوگ اپنی جوانی میں مشورے دیا کرتے تھے، اچھے وکیل تھے، اچھے جج تھے، اچھے ڈاکٹرز تھے، ہاں، لوگوں کو سجیسٹ کیا کرتے تھے. اب ایک ایسی عمر میں آگے خود ہی سب بھول بھال گئے، آزاد بالکل ختم ہو گئے، کمزور ہو گئے، بیکار ہو گئے، ارذل العمر تک لوٹا دیتے ہیں، جو کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی کچھ نہ جانے، کچھ بھی نہیں پتا. بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے، یعنی وہ جانتا بھی ہے، عقل مند ہے، جانتا ہے اور طاقت والا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک دوسرے کی روزی پر ایک دوسرے کو زیادتی دے رکھی ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس کے برابر نہ ہو جائے. اپنا اور اپنی میڈ کا سوٹ ایک ہی برانڈ کا لے لیتے ہیں، صوفے پہ ساتھ بٹھا لیتے ہیں، چلیں بستر پہ ساتھ لٹا لیتے ہیں، کیا اور آرام کر لو، گرمی ہے، پنکھے کے نیچے 2 منٹ بیٹھ جاؤ. ہاں کرتے ہیں ایسا، اچھی بات ہے جو کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ ایسا رویہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھی سمجھ دے نا، کہ انسان کو انسان سمجھیں. لیکن پیسے کا تکبر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی میڈ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک میڈ آتی تھی بیچاری، بڑا روئی. ایک دن میں نے کہا کیا ہوا نا، کہتی میں یہاں اسلام آباد میں کام کرتی ہوں، تو میرے ساتھ دوسری میڈ تھی، اس کا لڑکا ہوا ہے نا، تو وہ اس کو دکھا رہی، تو اب وہ آئی ہے تو پاؤں سے اس کا دوپٹہ پیچھے کر کے کہتی دکھانا، جو اس کی مالک ہے نا، پاؤں سے. تو میں نے کہا اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں اللہ نے لڑکا دیا. اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی اس رویے سے کہ بھئی پاؤں سے اس کی اتنی حقارت ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کو یوں کر کے پاؤں سے ہٹا کے کہہ رہی کہ دکھاؤ ذرا کیسے. تو ایسے بھی رویے ہیں تکبر والے. ہاں، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے منکر ہو رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. یا اس بات پہ آپ خوش ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے ہی پیدا کیا ہوا. مرد یہ نہیں کہہ سکتے تم کمتر ہو، ہے نا، کیونکہ عورتیں کس سے پیدا کی گئی ہیں؟ مرد سے. اور تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے پھر تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کر دیے. اور تمہیں اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دیتے اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ. اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں آپ دے سکتے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اس جیسا ہے. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے. ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہے، بلکہ اس میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے. 2 شخص ہیں جن میں سے ایک تو گونگا ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، کچھ بھی اس کو کام دے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک ملازم گونگا ہے اور ایک صحیح کام کرتا ہے، تو کام کون صحیح کرے گا؟ گونگے کے ساتھ تو بہت پرابلم ہوگی. چلیں آپ کی بات سمجھ بھی جائے گا، آگے سمجھانا اس کو مشکل ہوگا، وہ تو اپنے مالک پہ کیا ہے؟ بوجھ ہے. اور آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے. حساب کتاب لگوا سکتے ہیں، چور پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے. یہ اللہ کو غیب کا علم کیا ہے؟ اللہ کو ہے، صرف اللہ کو ہے. ٹھیک ہے. اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی یہ اتنی قریب ہے جیسے آپ آنکھ جھپکیں اور قیامت آ گئی. صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بچے تمہارے پاس پھر رہے ہیں ان کے بال ابھی سفید نہیں ہوں گے، تیری قیامت شروع ہو جائے گی. کیا مطلب؟ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی مرے گا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی نا. جی، اس کی قیامت شروع ہو گئی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس وقت جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ڈیلیوری ہونا،
آپ کا کیا خیال ہے، یہ کام انسان کے بس کا ہے اگر اللہ نہ کرے تو؟ نہیں یہ راستہ کیسے بنتا ہے؟ نہیں کس طرح اللہ ایک انسان کو دنیا میں لے کے آتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. معجزہ ہے. بالکل یہ اللہ کی قدرت ہے. جس طریقے سے اللہ 4 فنگر کے سپیس میں سے ایک انسان کو باہر لے آتا ہے، صرف 4 فنگر کا سپیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ایک انسان دنیا میں آ جاتا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں جاؤ. اس کو کیا پتا ہوتا ہے اس وقت؟ اس کو صرف سوائے رونے کے اور کیا آتا ہے؟ ایک کام آتا ہے، دودھ پینا. یہ اس کو اللہ نے سکھایا. سکھا کے بھیجا. ہاں، سک کر سکتا ہے، سک کر سکتا ہے اور روز سکتا ہے. بس یہ 2 کام آتے ہیں انسان کو اس وقت جب وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں تاکہ تم شکر گزاری کرو. یہ 3 اعضاء کس نے بنائے ہیں؟ اور باقی یہ اللہ نے بنائے ہیں. تو پھر 3 کا کیوں ذکر ہے خالی؟ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. حق کو پہچاننے کے لیے آنکھیں، کان اور دل ہیں. آنکھوں سے آپ حق کی تصدیق کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اس کو قبول کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پورے جسم کے اعضاء پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو باقی جسم کے اعضاء صحیح کام کریں گے. اگر آپ غلط راستے پہ ہیں تو سارے اعضاء پھر جسم کے باقی غلط کام کریں گے. تو مین 3 ہی پارٹس ہیں جن کی اللہ نے پھر پوچھ کرنی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ برین تو ہمارا ہیڈ ہے، لیکن دل کے اس کا ساتھ معاملہ نام ہمارا ہے. نہیں. برین بھی ہمارے دل کے ساتھ تابع ہو جاتا ہے. دل کی سنو کے دماغ کی، کس کی سنتے ہیں پھر؟ اور ایمان کا تعلق دل سے، کیونکہ دماغ کا معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے نا جی، اسی کا زیادہ ہے کیونکہ حق کو پہچاننے کے لیے یہ 3 اعضاء مین ہے. صرف دل ہے نا جو خود سے از خود چل رہا ہے. جی، باقی سب آرگنز کو دل چلا رہا ہے. تو بس یہ اینڈ تک چلتا ہے نا، یہ اینڈ تک چلتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں تھامے ہوئے ہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانی. اب پرندے ہم نے بھی اڑتے ہوئے دیکھے. چیل دیکھی اڑتے ہوئے؟ وہ آسمان پہ جا کے نا پر کھول کے اسٹل ہو جاتی ہے اور لیکن پھر بھی اڑتی رہتی ہے. اس کے برعکس چڑیا وہ پھڑپڑاتی رہتی ہے نا. اور کچھ ہیں جو پھڑپڑاتے ہیں لیکن فضا میں اسٹل ہو جاتے ہیں. کون روکتا ہے ان کو ہوا میں؟ ٹھیک ہے. پرندوں کو دیکھ کے بھی اللہ کی شان یاد آتی ہے. بے شک ہاں؟ بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنائی. کیا مطلب؟ آپ گھروں میں سکون محسوس کرتے ہیں. ایسٹ اور ویسٹ، ہاؤس از دا بیسٹ. ہوم از دا بیسٹ. ہاں، آپ کا جو گھر ہے وہاں پہ آپ کو سکون. دنیا بھر گھوم لیں، ورلڈ ٹور پہ نکل جائیں، سکون آپ کو آ کے اپنے اسی تکیے پہ آئے گا جہاں آپ لیٹتے ہوتے ہیں. میک اپ پرایا لگنے لگ جاتا ہے نا، ہاں وہاں تک نیند ہی نہیں آتی ہے. ہاں، وہ اپنا جو دوسرا ہو جاتا ہے. ہاں، اس لیے جب اپنا گھر ہو جاتا ہے تو پھر میک اپ بھی پرایا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. نیند نہیں تو آتی. سکون کہاں ملتا ہے انسان کو؟ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے گھروں میں تمہیں سکون دے دیا. اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں کے گھر بنا دیے. ٹینٹس. ہاں، ٹینٹس کے ذریعے جو گھر بنتے ہیں، جس کو یہ کیا کہتے ہیں جو لے کے پھرتے ہیں؟ خانہ بدوش. خانہ بدوش جو لے کے پھرتے ہیں، جہاں دیکھا حالات سازگار ہیں وہیں کیلے ٹھوک کے رکھ دیے اور ٹینٹ گاڑ دیے. جہاں دیکھا حالات خراب ہیں پھر ٹینٹ اکھاڑے آگے چلے گئے. تو جانور چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن بھی اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی. اور ان کی اون اور روئیوں سے اور روحوں سے اور بالوں سے بھی ان میں بہت سے سامان ہیں. ایک وقت مقرر تک کے لیے یہ فائدے کی چیزیں ہیں. انڈسٹری آپ کو پتہ ہی ہے، ہر چیز کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے، ہر چیز استعمال ہوتی ہے. ایون جانوروں کی ہڈیوں تک سے چیزیں بن جاتی ہیں، برتن تک بن جاتے ہیں. جیلیٹن پاؤڈر. جیلیٹن پاؤڈر سے بھی چیزیں بن جاتی ہیں. ٹھیک. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، سایہ ہونا. اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں. اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں. اور ایسے کرتے بھی ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں. سبحان اللہ. وہ کرتے جو لڑائی کے وقت، زرہ جنہیں کہتے ہیں. زرہ کیسے بنتی ہے؟ چینز کے ساتھ بنتی ہے تاکہ انسان موو کر سکے. اگر آپ نے پورا لوہے کا ڈریس پہنا ہو سیدھا سیدھا تو کیا ہوگا؟ ہاتھ تو یوں ہو جائیں گے نا، پھر گڑیا کی طرح چلیں گے تو لڑائی کیسے کریں گے؟ آپ کی کونی، آپ کی یہ بینڈی نہیں کرے گی کلائی. ہاں، تو ایسا جنگی لباس جو آپ کے تمام سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرتا اور آپ لڑائی بھی کر سکتے ہیں. بینڈیبل ہو. ہاں، بینڈیبل. بینڈیبل. اور دوسرا آپ کے اوپر وار کو اپنے اوپر سہ لیتا ہے. روک لیتا. اسی طرح وہ لوہے کی ٹوپی خود، وہ بھی یہی چیز ہے. تو یہ بھی اللہ نے بنایا. اور یہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا پتہ ہے آپ کو؟
داؤد علیہ السلام نے، ان کے ہاتھ میں کیا معجزہ تھا کہ لوہا ایسے پکڑ کے اس کو یوں کر دیتے تھے، وہ ہر جیسی چیز میں ڈھالنا چاہتے تھے نا وہ لوہا ڈھل جاتا تھا. پھر انہوں نے سب سے پہلے زنجیر بنائی تھی کڑیوں میں کڑیاں ملا کے، اور پھر اس سے یہ لباس تیار کیا تھا داؤد علیہ السلام نے. کس نے سکھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی لباس جو جنگ میں آپ کو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں، کام آتے ہیں، وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے. ہاں جی دے رہا بے شک دے رہا ہے بے نا، شک بے شک. تاکہ کیا ہم کریں؟ تاکہ فرمانبردار بن جائے، فرما بردار بن جائیں. تو بنیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں تو آپ پر تو صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو گئے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں. اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی کہ وہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا. یعنی نہ تو ان کو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان کو توبہ کا کہا جائے گا. جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. بس وہ انہیں جواب دیں گے تم بالکل ہی جھوٹے ہو. انکار کر دیں گے، وہ انکار کر دیں گے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ہم اللہ کے شریک نہیں تھے. اور اس دن جب سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے کیا ہوگی؟ گم ہو جائے گی. آج تو آپ بحث کریں نا کسی کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے باپ دادا پاگل تھے، نئی بات سنی ہے، پہلے تو کبھی یہ نہیں سنا. اب جہاں درس سننے جاتے ہیں نئی نئی باتیں سیکھ کے آ جاتے ہیں، پہلے تو کبھی نہیں. کتنی دلیلیں دیتے ہیں. ہاں اتھینٹک بات کریں، ہمیں پروف کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں لنک شیئر کریں، کتنا ہم بولتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ساری دلیلیں گم ہو جائیں گی، منہ بند ہو جائے گا. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسی سچویشن آئی کہ بول سکتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے؟ ہوتا ہے. بول سکتے ہیں لیکن ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بس منہ جیسے بند ہوگا، پکڑ لیا کسی نے، ایسے بند ہو جائیں گے منہ سے، ساری دلیلیں سمجھ نہیں آئے گی کیا دلیل دیں. ٹھیک ہے، دلیل ختم ہو جائے گی. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب میں بڑھاتے جائیں گے. یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا. دیکھیں جب ہم شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ہمارے نا ایک نیبرز میں انکل تھے، مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. داڑھی تھی، میں چھوٹی سی تھی تو مجھے نا بڑا اچھا لگتا تھا. ریڈ داڑھی، سفید کرتا شلوار انہوں نے پہنا، ہر وقت لگتا تھا جیسے وہ ایک نمازی بندہ نہیں ہوتا. تو اس وقت میرے ابو کی نا داڑھی نہیں تھی، تو میں کہتی تھی کتنا ہی اچھا ہو میرے ابو ان کی طرح داڑھی رکھ لیں. تو بڑا دل کرتا تھا میرا، چھوٹی سی تھی. تو بڑا عرصہ ہم کو دیکھتے رہے. پھر آئی تھنک میرے خیال میں جب ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے شاید، تو ان کی ڈیتھ کی خبر آئی. سارا محلہ، اور وہ ہر لاوارث کی میت کا اہتمام کر دینا، ان کو دفنانے کا کر دینا، یہ 3 بچیوں کی شادیاں کروا دینا بیواؤں کے ساتھ. یہ بڑا ان کا اچھا ایک جیسے محلے میں ہوتا ہے، کوئی جرگہ ہونا ان کو سب سے پہلے بلانا، تو بڑی ایک اچھی جیسے پاپولیرٹی ہوتی ہے. ہم ان کے جب جنازے پہ گئے تو جو پہلی بات مجھے وہاں سننے کو ملی پتہ ہے کیا تھی؟ اس بندے نے کبھی ایک نماز نہیں پڑھی تھی. ایک نماز نہیں پڑھی تھی. کیوں نہیں پڑھی تھی؟ ان کے پیر نے ان کو معاف کر دی تھی. ان کے پیر نے ان کو معاف کر دی تھی اور کہا تھا جس دن تم نے پڑھی نماز تم ختم ہو جاؤ گے. یہ میں جھوٹ نہیں کر رہی، میری اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے. اور میں حیران، اور ان کی بیٹیاں اتنی خوش کہ ہمارے ابا جی پیر کے قدموں میں جگہ ملی ان کو، اسی پیر کے قدموں میں جگہ ملی ابو کو. فخریہ بتا رہی ہیں، فخریہ. مجھے اس دن بڑا خوف آیا، میں نے کہا ایک نماز اس بندے نے نہیں پڑھی. اور میں ان کو کیا گمان کرتی تھی، ساری زندگی میں ان کو سمجھتی تھی کہ یہ اتنے ماشاءاللہ ان کا حلیہ ہی ایسا تھا، ہر ایک کو لگتا تھا نماز پڑھتے. اور کہاں جا کے کھلی بات میت پہ جب فرشتے گواہیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتا کوئی نماز معاف کر سکتا نہیں. اب اللہ آپ تعالیٰ. مشرک، اللہ نے نہیں کی معاف، اللہ نے کی نہیں معاف ہمیں. ٹھیک ہے، مشرک اور کافر خود تو رکتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اس راستے سے روکتے تھے. کئیوں کو روزے معاف ہو جاتے ہیں. ہاں روزے معاف، جیسے ہیں کئی لوگ روزے پڑھتے روزے رکھتے نمازیں نہیں پڑھتے، ایسے بھی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت ہوئے ہیں، بیعت جنہوں نے وہ پیر کی بیعت لی ہوئی ہوتی ہے. میں مخالفت میں باتیں نہیں کر رہی، میں یہ دیکھتی ہوں لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں. اور آپ کی نظر سے بھی ایسے لوگ ہوں گے، کوئی نہ کوئی گزرتے ہی ہوں گے. ٹھیک،
تو یہ لوگ نہ صرف خود دین کے راستے سے رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی. اب نماز کا روک دیا اور کیا رہ گیا مجھے بتائیں. قیامت کے دن پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ یہ تو ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ تو کورس کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اور اس بندے نے پوری زندگی نماز ہی نہیں کوئی پڑھی. ہاں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ باطل چیزیں یہ بڑا کامن میتھ ہے. اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. جی آپ بالکل. ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پکڑ صرف حقوق العباد پہ ہوئی ہے، حقوق اللہ پہ اللہ نے کبھی وہ نہیں پکڑ حقوق کی. اللہ پہ سب سے پہلے ہی شرک ہے. شرک اللہ نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. شرک کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا شرک ہے، کفر ہے. آپ انکار کر رہے ہیں. حقوق اللہ جس میں اللہ چاہے جس کو معاف کرے گا، یہ نہیں کہا اللہ نے میں معاف کروں گا. اور شرک کا فیصلہ اللہ نے خود کر دیا، اس کو نہیں میں معاف کروں گا. جو بندہ شرک پہ کفر پہ مر گیا اس کی معافی نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے جی. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے، اور تجھے ان پر سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اور ہم نے تجھ پہ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہم نے ہر چیز کا شافی بیان کیا ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے، لیکن کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور روکتا کن کاموں سے؟ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، ناشائستہ حرکتوں سے روکتا ہے، ظلم کرنے سے روکتا ہے، زیادتی کرنے سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے، خود نصیحتیں کر رہا ہے. کیا؟ کیونکہ تاکہ تم نصیحتیں حاصل کرو. سب باتوں سے جو کرنی ہے وہ بھی بتا رہا ہے، جو نہیں کرنی وہ بھی بتا رہا ہے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے. قسم کھانے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کو اپنا ضامن بناتا ہے. اللہ کی قسم میں یہ کروں گی. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کی وجہ سے بلیو کرتے ہیں. آپ بندے پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. آپ کہیں نہیں اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے، اب تو ماننا پڑے گا نا اس کو. ٹھیک ہے، ان قسموں کو مت توڑو کہ تم اللہ کو ضامن بناتے ہو اس کے اوپر. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہا ہے. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. مکہ میں ایک عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ سارا دن چرخا کاٹ کے سوت بناتی تھی. جب شام کو کپڑا بن کے تیار کرتی تھی، کینچی سے لے کے کاٹ دیتی. ہاں، وہ پاگل تھی، وہ پاگل تھی. مکہ میں مشہور تھی وہ عورت. تو اپنی نیکیاں برباد کرنے والا حساب ہے کہ اگر آپ سارا دن نیکیاں کریں اور ایک کفر شرک کریں، اس طرح کے کام کریں، تو کیا ہے؟ یہ اس عورت کی طرح ہے جو اپنا سارا دن سوٹ کتنی محنت سے تیار کرے. یہ بالکل ایسے ہی آپ ایک سوٹ کاٹیں، اس کو سیئیں، جب بالکل فٹنگ سیٹ ہو جائے ناپ کے، پھر کینچی لے کے کاٹ دیں، تو آپ کو کوئی کیا کہے گا؟ یہ پاگل پن ہے. کیا آپ اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اس کا اٹھائیں، ساری زندگی کھائیں، اس کی نعمتوں کے بیچ میں رہیں، اور پھر کفر شرک کر جائیں، پھر اس کا انکار کر دیں؟ بھٹک جاتا ہے، اس کو تمیز ہی نہیں رہتی. یہی کس چیز میں بھٹکتا ہے؟ غصے میں، جوش میں، جذبات میں. قسم کھا کے جو اپنی قسم توڑتا ہے وہ ایسا بھٹکتا ہے کہ اس کو تمیز ہی نہیں. تو وہ قسم توڑنے کا وبال تو پڑے گا نا. قسموں کا میں نے بتایا تھا نا آپ کو واقعہ، قسم توڑنے کا وبال پڑتا ہے. بتایا تھا نا آپ کو ہی، بتایا تھا. وہ جو اونٹ والا، ہاں، وہ جو اونٹ کی رسی دے دی تھی، آپ کو بتایا تھا میں نے. ہاں جی. میم بھی جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں، قرآن جھوٹے اٹھا جاتے ہیں، وبال پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قسم صرف جس کو یہ دلیل دی، قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. قرآن، اولاد، مال، نہیں ہوتی ان کی دولت، قسمیں. ہاں جی، مکہ، کعبہ، ان نہیں سب کی ہوتی، کسی کی قسم نہیں لینی ہوتی. چاہیے. اس لیے قرآن جھوٹا سچا نہیں. تو قرآن اٹھا بھی لو، جھوٹا بھی اٹھا لو، سچا بھی اٹھا لو، کچھ نہیں ہوتا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اٹھا کر قسم کھائیں گے وبال پڑے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی قسم ہو جاتی ہے. قرآن کی قسم ہو ہو جاتی جاتی، ہے. باقی کسی چیز کی نہیں ہوتی. اور یہ جو بیٹے کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلط کیا تو میرے بیٹے کی موت ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. یہ ہندو لوگ کھاتے ہیں. میں اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں میں نے یہ نہیں کیا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے کوئی جھوٹی قسم کھائی ہے تو پھر یہ مر جائے گا. ماں کی قسم کھا لے گی، وہ شوہر کی قسم کھا لیتی ہے. وہ پھر جو ہوتا ہے اس کو پتا ہے جھوٹ بولے گا، میری قسم مت کھاؤ، میں کیوں مروں تمہارے لیے، ہے نا. ان کو پتا ہوتا ہے نا اس کا میننگ، تو وہ نہیں کھانے دیتے قسم. ٹھیک ہے، ان کی قسمیں یہ ہوتی ہیں. تو کیوں بھی ایک غلط کام آپ کریں، مر دوسرا جائے ہمیں، وہ کیوں مرے؟ ہاں، جس نے غلط کام کیا وہ مرنا چاہیے نا. گناہ قسم والے کو، جس نے کھائی ہے اس کو ملنی چاہیے نا سزا. اسی کو ملے گی. نہیں نہیں، نہیں ہوتی، بچے کی قسم ہوتی ہی نہیں. اسی لیے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے.
ٹھیک ہے، بچے کو اور بچے کی قسم ہوتی بھی نہیں نا، ہوتی بھی نہیں ہے. اور تم آپ اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے. بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر چیز کو کھول کر بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ. کئی لوگ دھوکہ دینے کے لیے قسم کھاتے، جینون. ہاں، اکثر آپ پراپرٹی خریدنے جائیں، لینے جائیں، پلاٹ ہوتا ہے آپ کے نام کر دیا، جی رجسٹری ہو گئی، یہ ہو گیا، ہوتا ہے. اور جب آپ جائیں آگے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہی نہیں ہے. ہاں، تو یہ جھوٹی دغا بازی کا ذریعہ بناتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا. اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑے تھوڑے مول، تھوڑی تھوڑی قیمت پہ نہ بیچ دیا کرو. یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطیہ کہ تمہیں علم ہو. اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ بیچ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاری صاحب کو فیس نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے، وہ بیچارے آپ کے لیے ٹائم لگاتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کو فیس دینی ہے. وہ آپ آیتیں نہیں بیچ رہے نعوذ باللہ، وہ تو آپ کے بچوں کو سکھا رہے ہیں، ان کا تو زیادہ رائٹ بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اپنی دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کا حکم چھپا دینا اور دنیاوی فائدہ حاصل کر لینا. ٹھیک ہے، جیسے یہود کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، امیر آدمی سے چوری ہو گئی، اب اس نے کر دی چوری، اب کیا ہے کہ اس کی بچت ہو جائے تو اللہ کے قانون میں تبدیلی کر لی. ہاں، اس کی سزا ہاتھ نہیں کاٹنے کی ہے، وہ سزا نہیں ہے. ایک اور بھی طریقہ ہے، فتویٰ دے دیں گے. کیا دیں گے؟ منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں پھرا دو بس. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، گاؤں جاتوں میں ایسا ہوتا ہی ہے نا، چوروں کو ماری جاتی ہے نا ایسی سزا. ٹھیک ہے، اللہ کے قانون میں تبدیلی. دو قانون، امیر کے لیے اور غریب غریب کے لیے اور ہوتا بھی یہی ہے نا. بالکل. جی، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے. یعنی آپ اگر کوئی پیسہ لے بھی لیتے ہیں، فائدہ، کوئی گھر، کوئی پلاٹ، جیسا مجرم ہوتا ہے ویسا ہی آپ کو وہ آفر کرتا ہے. ہاں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہو جانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہم اچھے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم یقیناً اسے نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی ہم انہیں ضرور دیں گے. قرآن پڑھتے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. اعوذ باللہ، لازمی پڑھ لینی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں شیطان آپ کے پاس ضرور آ جاتا ہے، ضرور آتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں. آپ کوئی ایک نیکی کا ارادہ کریں، آج آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں آپ کے آج میں نے یہ کام لازمی کرنا ہے، کوئی نیکی کا کام. آپ دیکھنا تھوڑی دیر بعد آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی. ہاں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں چلو درس سننے جائیں گے، رمضان ہے، دورہ قرآن ہے، کوئی اچھی باتیں سیکھ کے آئیں گے. آج تو میں ضرور جاؤں گی، میں سارے کام پہلے ختم کر لوں گی، آج میں ضرور جاؤں گی، میں نے اللہ کی باتیں ضرور سننی ہے. ٹھیک، اس کے بعد آپ کو دوسرا خیال کیا آئے گا؟ چلو اسی بہانے واک ہو جائے گی، 2 گھنٹے آرام سے گزر جائیں گے. ویسے بھی تو ڈاکٹر نے کہا ہے نا مجھے شوگر ہے تو میں تھوڑی سی واک کروں. ہاں، فزیکل بھی تھوڑی فٹ ہو جاؤں گی اور آؤں گی تو پھر افطاری کا تھوڑا سا ٹائم رہ جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو. وہ جی انگریزوں نے تحقیق کیا نماز کے یہ فائدے ہیں، ہمارے پھیپھڑے یوں کام کرتے ہیں، ہمارا دل تیز کام کرتا ہے، سجدہ کرو تو یہ فائدہ ہوتا ہے، میڈیکلی یہ فائدے ہوتے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیاوی فائدے سوچ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی کدھر گئی؟ وہ جو ہمارا اصل مقصد ہے اس عبادت کا وہ کدھر گیا؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ملاوٹ کر دیتا ہے. ہاں، روزے رکھیں گے اور انشاءاللہ 30 دن بعد نا سمارٹ ہو جاؤں گی، پھر عید کا سوٹ مجھ پہ بڑا اچھا لگے گا. ہاں، یہ کیا چیز ہوگی؟ روزے کے روزے ہو گئے. ہاں، نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ ضرور رکھتی ہیں، ڈائٹنگ ہو جاتی ہے نا. اب بتائیں اصل مقصد کہاں گیا؟ شیطان ہمارے اعمال میں کیا کرتا ہے؟ ملاوٹ کر دیتا ہے. ملاوٹ کر دیتا ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں ملاوٹ والا دودھ آپ کو پسند ہے؟ خالص شہد پسند ہے کہ ملاوٹ والا؟ ہے نا، اپنے لیے تو ہمیں خالص چیز پسند ہے.
ہاں شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، ہمارے یہ اعمال بیچ میں سے کیا کرتا ہے، لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نیت کریں نا تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہم سنیں گے جا کے ہمیں ثواب ملے گا، اس سے آگے نہیں سوچنا. چلو واک، چلو والی بات نہیں سوچنی آگے، چلو واک بھی ہو جائے گی، چلو میری تھوڑی جو ہے نا فزیکل وہ بھی ہو جائے گی، میں صحیح ہو جاؤں گی فزیکلی. نہیں، یہاں اس سے آگے نہیں سوچنا. جب یہ خیال آئے کیا پڑھنا ہے، اعوذ. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن میں بعض باتیں آپ کو فوری طور پہ سمجھ نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ آیتیں ہیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہات ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے پھر آپ کو متشابہات کے پیچھے لگا دیتا ہے. ٹھیک. متشابہات اب کون سی ہیں، اصحاب کہف کتنے تھے، عذاب قبر کیسا ہوگا، اگر ہم کھودیں گے ہمیں نظر آئے گا. وہ کئی پھر وہ آتے ہیں جی وہ انہوں نے ٹیپ لگا دی عذاب قبر دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کرتے ہیں نا. یہ متشابہات کے پیچھے چلنا کی ضرورت ہے اس کی. جب مریں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا نا فرشتے ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ہیں کسی کو دیکھ کے ہمیں کیا فائدہ. یہ ٹھیک سوچنا ہے. تو ٹھیک ہے نا، اتنے قدم چل کے جاؤں گی تو اتنا ثواب مجھے زیادہ ملے گا. ہاں وہ ٹھیک ہے، بس اس سے آگے نہیں سوچنا، یہاں تک سٹاپ رکھنا ہے. دنیاوی فائدہ نہیں سوچنا کہ میری کیلوریز برن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. میں فٹ ہو جاؤں گی اور عید کا سوٹ مجھے زیادہ جچے گا، اور خاندان میں بابا بھی ہو جائے گی نا، اور لوگ بھی خوش ہوں گے. ہاں ٹرینڈ ہے نا کہ ہاں بھائی دیکھو، واہ دیکھو کتنی نیک ہے، روزے میں جا رہی ہے، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا. اور ہمارے بھی دل میں یہ خیال آتا ہے، ہم خود بھی آتا ہے. لیکن لوگ اس وقت کتنے مزے سے اب کھا پی کے نماز پڑھ کے سوری روزہ رکھ کے بچوں آ گئے اسکول سے، چلو فارغ ہو گئے سو گئے تھوڑی دیر، اور ہم یہاں بیٹھیں گے. تو پھر ہم اللہ کی تو اچھی بندی ہیں. یہ شیطان کا کون سا حملہ ہے، یاد کریں. ہاں بائیں جانب والا، دائیں جانب دائیں جانب، اچھا دائیں رائٹ جانب والا. سائڈ والا، ہاں جو آپ کی نیکیوں پہ آپ کو کیا کر رہا ہے، تکبر دلا رہا ہے. مطمئن کر رہے ہیں. بہت کافی ہے، بس اتنا بہت ہے. نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، روزہ بھی رکھ لیا، بس بہت کافی ہے نا. اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تکبر سے بچنے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان بالکل الرجیم اس میں پڑھنا بھی ہے. پڑھیں گے، اس میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو جب قرآن پاک پڑھنے لگے، حالانکہ آپ اچھا کام کرنے لگے ہیں، قرآن پاک پڑھنا اچھا کام ہے، پھر بھی کیا کرنا ہے پہلے اعوذ باللہ آپ لازم. نے جو بتایا تھا نا کہ اللہ پاک یہ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ سمجھے اللہ پاک نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے، تو اس کے بعد سے یہ سوچ نہیں آتی کہ کون سو رہا ہے تو کون جاگ رہا ہے. اچھی پہلے آتی تھی. محسوس نہیں. اچھا. میں جب پہلے 2 دن آئی تھی نا، تو تیسرے دن میں کہا مجھے بڑی نیند آ رہی ہے، تو میں نے نہیں سونا چھوڑو. اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح استقامت اور عطا وہ بھی بتائے نا کہ 70 بار پیار کی نگاہ سے دیکھا ہے تو ہمیں یہاں آنے کی توفیق اللہ نے دیا. اللہ نے ہمیں 70 بار پیار کی نگاہ سے دیکھا تو ہمیں اس کلاس میں پہنچایا ہے. جی. اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں تو جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. آیتیں اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں. جیسے شراب کا ہم نے حکم پڑھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، وہ ایک موقع. پھر دوسرے موقع پہ کہا اس میں منافع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. تو اب کہیں جی یہ کیا بات ہوئی، پھر ایک دم ٹوٹل حرام کر دی. تو پھر پچھلی آیت کا کیا مقصد ہوا، پھر یہ کیوں، یعنی اب یہ وہی چیز آ گئی کہ ان چیزوں پہ لگے کہ اللہ نے جو بھی نازل کیا اللہ کا اختیار ہے، ہمیں تو صرف فالو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. ان باتوں پہ لگ جاتے ہیں. یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے. کوئی بھی حکم آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. جیسے وراثت کے حکم ہم نے پڑھے تھے، پہلے کیا حکم پڑھا تھا، پہلے حکم تھا کہ جب مرنے لگے بندہ وصیت کرے تو رشتہ داروں کو کچھ دے دے، مسکینوں کو دے دے جو پاس آئے، یہی تھا نا. پھر بعد میں اللہ نے کیا کہا، سب کے حصے رکھ دیے. اب وہ والا حکم فالو ہوگا کہ پیچھے والا ہوگا، جو بعد میں آیا ہے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ایک آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور آیت لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہوتی دونوں قرآن کا حصہ ہیں، وہ بھی وہاں سے ختم نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. اور وہ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر حق کے ساتھ آئے تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں. دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مضبوطی سے قدم جم جاتے ہیں نا، تاکہ لوگوں میں کیا آئے، استقامت آئے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے. اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ ایک آپ پر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے. یہ مشرکین ایک الزام لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. انہیں پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، خود پڑھ کے نہیں آ سکتے. تو یہ ایک معجزہ تھا نا
تو وہ کہتے تھے ان کو ایک آدمی آ کر سکھاتا ہے، اور اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، اس کی عربی بھی ٹھیک نہیں تھی. جس آدمی کی طرف یہ اشارہ کرتے تھے نا، اس آدمی کو عربی بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی. یہ کہتے تھے وہ آ کر سکھا جاتا ہے ان کو. تو اللہ نے کہا وہ تو اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. عربی زبان کی بھی سب سے بہترین حالت میں یہ قرآن پاک. ٹھیک ہے، عربی بھی آپس میں جو بولتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آتی ہوگی. نہیں آتی. جب وہ آپس میں بات کریں آپ کو سمجھ، حالانکہ یہی لفظ بول رہے ہوتے ہیں، آتی ہے سمجھ؟ نہیں آتی. لیکن قرآن کی عربی آپ کہیں بھی کوئی بول رہا آپ کو سمجھ آ جائے گی. صاف عربی میں ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا. یعنی اب یہ بھی کفر ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دیں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں ہی نہ. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ساری ٹینشن دنیا کے بارے میں ہو، اور آخرت کے بارے میں ہمارا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ہاں، اس کی کوئی تیاری نہیں. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں. کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. جن لوگوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے. جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے. میں نے نہیں کیا، میں نے شرک نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیے، میں نے نہیں کیا. مکر جائے گا. فرشتوں کے لکھے ہوئے سے انسان مکر جائے گا، میں نے نہیں کیا. فرشتوں کو کہہ دے گا انہوں نے صحیح نہیں لکھا، میں نے یہ کیا ہی نہیں. ہمارے یہاں بھی بچے کو پکڑ لو نا، کیا ہے تم نے، کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قیامت کے دن ہوگا. اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی. اس کی روزی اس کے پاس فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا اس کے کرتوتوں کا. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا. یہ کچھ لوگ تھے ایک بستی میں، تو وہ کیا کہتے تھے، پاس پاس بستیاں، مزہ ہی نہیں آتا. کوئی بندہ جائے دور، کوئی سفر کرے، کوئی جا کے پتہ چلے کہ ہم نے سفر کیا. یہ کیا نکلو ساتھ ہی بازار، ساتھ ہی کھیت، ساتھ ہی فصلیں. تو وہ دور جانے کو تھوڑا کیا کرتے تھے کہ اس میں ہم جس کو ہم کہتے ہیں ایڈونچر، جاتے ہیں نا ایڈونچر کے لیے دور دور، قریب کی چھوڑ کے دور جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے نا. آپ کو ایک چیز پاس اویلیبل ہے، آپ ایڈونچر کے لیے اس کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہیں. اس چیز کی پوچھ ہونی کہ نہیں ہونی؟ اور یہ ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی سہولت ہوتی ہے نا، آپ گھر سے نیچے اترو آپ کو ایک چیز مل جائے، اور آپ کے نیچے میں نے یہاں سے لینا ہی نہیں، میں تو ادھر سے جا کے لوں گی، اس مال سے لوں گی. ٹھیک، ایڈونچر کے طور پہ یا ناشکری کے طور پہ. اور ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں پھر عذاب نے آ دبوچا، اور وہ تھے ہی ظالم. اور جو کچھ حلال چیزیں اور پاک روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں اسے کھاؤ. کھانا پینا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا منع نہیں ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اور تم اسی کی عبادت کرتے رہو. تم پر صرف مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت، اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے، وہ چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے تو نہ تو وہ خواہش مند ہو اس کے کھانے کا، اور نہ ہی حد سے گزرے کہ بس کھاتا ہی چلا جائے. ہاں جی، تو یقیناً پھر اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو. سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں. انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے پہلے ہی ہم آپ کو سنا چکے ہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم تھے. جیسے ہفتے کے دن مچھلی ویسے حرام ہے،
لیکن ان پہ حرام کر دی تھی اللہ نے، ہفتے کے دن نہیں کھانی. ٹھیک ہے، اس طرح اونٹ حرام ہے ان پر تھا، انہوں نے خود ہی کر لیا تھا اپنے اوپر. ٹھیک. جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے، جہالت سے کیا مطلب؟ نہیں پتا تھا کر لیا. جیسے آپ کہتے ہیں باجی پہلے کرتے تھے آج پتا چلا اب کیا کریں، لا علمی میں کر دیا. اور جہالت میں دونوں کنڈیشنز آتی ہیں، جہالت میں لا علمی بھی آتی ہے، جہالت میں جذبات بھی آتے ہیں. جہالت جب جذبات میں ہوتا ہے تب بھی انسان جاہل ہوتا ہے، اور جذبات میں غصہ بھی شامل ہے اور محبت بھی شامل ہے. بعض اوقات انسان کسی کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے اللہ کے قانون توڑ دیتا ہے. توڑتا ہے کہ نہیں توڑتا؟ بھاگ جاتے ہیں نا گھر چھوڑ کے، اللہ کے قانون توڑ دیتے ہیں، شریعت کا قانون توڑ دیتے ہیں. تو جہالت اور جذبات میں جو کام کر دیے، پھر توبہ کر لے، پھر اصلاح کر لے، اس کام کو ٹھیک بھی کرنا ہے جو غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کا رب بلا شبہ پھر بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے. اب آپ مجھے بتائیں یہودا کن کا بیٹا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کے والد کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے والد کون تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہوئے؟ یہودا تو بعد میں پیدا ہوا، یہودا سے یہودی بنے نا، تو وہ تو بعد میں پیدا ہوا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام یہودی وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ آخری نبی ہے نا بنی اسرائیل کے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے آخر میں آئی بنی اسرائیل میں. ٹھیک ہے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا اور انہیں راہ راست سجھا دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوگا. پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے لیے اسے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. اپنے رب کی راہ کی خاطر لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور وہ یہ راہ یافتہ کو لوگوں کو بھی خوبی جانتا ہے. اور اگر بدلہ لو تو بھی بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ پہنچایا گیا ہو. بدلہ آپ نے اتنا لینا ہے جتنا آپ کو تکلیف پہنچی ہے، زیادہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، فرض کریں آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ اسی لیول کا تھپڑ ماریں گے جتنا کہ اس نے مارا تھا. ہے کوئی ایسا پیمانہ جو آپ کے تھپڑ کو ناپ سکے؟ کوئی فریکوینسی ناپ لے کہ یہ تھپڑ اتنی فریکوینسی کا تھا؟ مار سکتے ہیں ویسا برابر کا؟ ہلکا ماریں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، ہے نا. بدلے میں تو کس کے مارے تو مزہ آتا ہے. ایسے ہی ہے. اور تھپڑ کی جگہ بجائے دل کرتا ہے مکہ مارے. اب بچوں کی لڑائی دیکھیں نا، وہ یوں مارتے تو وہ دوسری یوں 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 کر کے 3-4 اکٹھے مار دیتے ہیں نا. تو بدلہ تو ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کر کے لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو بدلہ لو تو پھر اتنا لو جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے. ہاں، تو پھر کیا کرو؟ بہتر کیا ہے؟ معاف کر دینا بہتر. ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ لیں اس کو روک دیں. ہاتھ پکڑنا اچھا ہے. بچے کو بھی، بچہ بھی مار رہا ہو نا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ لیں، روک دیں. لیکن بدلہ برابر کا لے نہیں سکتے، اور جس کو یقین ہے لے سکتا ہے برابر کا بدلہ لے لے. پھر جتنی گالی دی اتنی گالی دے دے، لیکن مزہ نہیں نہ آتا ہے نا جب تک 2 اوپر نہ دیں. ٹھیک ہے، تو جتنا تم سے زیادتی کی گئی اتنا ہی بدلہ لو، اور اگر صبر کر لو، اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا اگر صبر کر لو تو پھر کیا ہے؟ بے شک صابروں کے لیے تو پھر بہتری ہے. ٹھیک، ان کے لیے وہی بہتر ہے. اور آپ صبر کریں. نبی کو کیا حکم ہوا؟ آپ صبر کریں. یقیناً کیا ہے کہ بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر بھی نہیں سکتے. یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ صبر نہیں کر سکتے جب تک اللہ آپ کو توفیق نہیں دے گا. اللہ توفیق کب دے گا؟ جب ہم مانگیں گے. اللہ آ گیا وقت، اب آپ ہمیں صبر دیں. اب مشکل آ گئی، آپ ہمیں اب صبر دیں. جیسے جادوگروں نے کہا تھا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. انڈیل دے. کون سی جادوگروں نے کہا تھا؟
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو واقعہ فرعون ہوا کے اس میں دربار میں. فرعون کے دربار میں. ٹھیک ہے، تو صبر آپ کر ہی نہیں سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اداس نہیں ہونا. لوگ جو غلط کام کرتے ہیں آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا. رنجیدگی کیا ہوتی ہے؟ اداسی ہوتی ہے. اگر آپ اداس ہوں گے پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اداسی میں ہوتا ہے کوئی کام؟ خوش ہوتے ہیں تو ڈبل کام کر لیتے ہیں، اور غصے میں ہو تب بھی ڈبل کام کر لیتے ہیں، ہے نا. کس کے غصہ چڑھاؤ نا، سارے برتن دھو دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، صحیح بات ہے نا. پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹھا ٹھو برتن مارے سارے دھل کے. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کچن صاف ہوا ہوا ہوتا ہے. ہاں اچھا غصہ ہے، چلیں کوئی کام تو ہوتا ہے نا. لیکن اداس ہو تو پھر برتن بھی نہیں دھلتے، پھر ایک ایک کپ آرام سے دھوتے ہیں، وہ بھی آوازار ہم بھی آوازار، برتن بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کیا ختم ہی نہیں کریں. ہو رہے ہوتے، ختم ہی نہیں ہو رہے ہاں ہوتے. سر کو چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں برتن تو آج میرے دل پہ بیٹھ گئے، ہے نا. تو رنجیدہ کام نہیں، رنجیدہ نہیں ہونا ہے. اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، گھٹن نہ ہو، تنگ نہ ہو دل آپ کا. یقین مانو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اگر یہ بات ہمیں یقین ہو جائے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر نہ تو ہمیں غصہ آئے، نہ ہمیں غم ہو، اور نہ ہی ہم پریشان ہوں. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جی سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب دیکھنے اور سننے والا ہے. یہ جو ہے اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کروایا تھا، اور یہ تھا مکہ سے لے کر بیت المقدس کا ایک سفر تھا. اور یہ ایسا سفر تھا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ میری تیز رفتار اونٹنی جو ہے نا، وہ اگر مسلسل دن رات چلے، بھاگتی بھی جائے، تو 1 مہینے میں سفر طے ہوتا ہے. 1 مہینہ لگتا تھا مکہ سے بیت المقدس کا سفر. ٹھیک ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس طرح مجھے اللہ نے معراج کروائی ہے اور میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف گیا، تو ابو جہل نے شور مچا دیا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا نبی آج ایک عجیب ہی بات کر رہا ہے. ہاں وہ یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ بھی گیا. تو مشہور کر دیا اس نے. اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا سنو آج تمہارے دوست نے کیا بات کی، سنو ذرا. کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا مکہ سے ہیں، اور وہاں سے پھر 7 آسمان کی سیر کر کے آیا، اور تم خود سوچو 1 مہینے کا سفر ہے اگر میری تیز ترین اونٹنی جائے تو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے واقعی کہا ہے؟ ہاں کہا ہے. او بات سنو، ادھر آؤ. لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے، ادھر آؤ ان کو بتاؤ ذرا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا لوگوں کو کیوں گواہیوں کے لیے بلا رہے ہو؟ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، سبحان اللہ. سچ کہا ہے. انہوں نے تصدیق کر دی. مجھے لوگوں کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اسی دن سے ان کا نام پھر صدیق پڑ گیا، سچ کے تصدیق کرنے والے. ٹھیک ہے. یہ جو معراج ہوئی تھی یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ عبد کا لفظ ہے. عبد میں جسم اور روح دونوں شامل ہوتے. کئی لوگوں کا خیال ہے خواب میں دکھایا گیا تھا، خواب میں نہیں گئے تھے، حقیقت میں گئے تھے. ٹھیک ہے، جسم کے ساتھ گئے تھے. پہلے مکہ سے بیت المقدس، وہاں پہ تمام انبیاء کو اللہ نے نیچے بھیجا. وہ کیا معاملہ تھا وہ ہم نہیں جانتے کس طرح، یہ بالکل علم غیب سے ہے. انہوں نے امامت کروائی، نماز پڑھائی، پھر وہاں پہ براق کے اوپر بیٹھ کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی سیر کی تھی اوپر، جہاں ان کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی تھی، اور مختلف انہوں نے چیزیں دیکھی تھیں. ٹھیک ہے، مختلف احکامات نازل ہوئے تھے جس میں نمازیں فرض کی گئی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا معاملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ تاکہ اپنے نبی کو نشانیاں دکھائیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے، اور تم لوگوں میں بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے قبضے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا.
یہ واقعہ جی بخت نصر کے زمانے کا ہے، اور مسیح علیہ السلام سے تقریباً یہ 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں یہ آفت نازل ہوئی تھی کہ اس بخت نصر نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، یہودی مار دیے تھے اس نے بہت سارے. اور یہ اس وقت ہوا تھا، یہ ہوا کب تھا جب یہودیوں کو قتل کیا تھا؟ جب انہوں نے اللہ کے 2 نبیوں کو قتل کیا تھا. 2 نبیوں کو انہوں نے مارا تھا. ایک ان میں تھے ارمیا اور ایک شایا اور ارمیا، یہ 2 نبی تھے. ان لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا، جس کے بعد بخت نصر کے دور میں بخت نصر نے آ کر ان کو ہلاک کر دیا تھا، مارا تھا یہودیوں کو. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر جو تھا، دوسری مرتبہ جو فساد برپا ہوتا ہے زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کیا تھا. نبیوں کو مارتے تھے نا، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے مار دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے لگے تھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اور بچا لیا. اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹائٹس نام تھا اس کا، اس نے آ کر پھر ان کو یہودیوں کو قتل کیا تھا. تو یہ 2 دفعہ اس فتنے کا شکار ہوئے یہودی. ٹھیک ہے، یہ 2 دفعہ کا ذکر یہاں قرآن پاک میں موجود ہے. پہلا بخت نصر کا، اور دوسرا پھر ٹائٹس کے دور کا، جب یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور دفعہ ہوا ہے، وہ یاد ہے کسی کو؟ ہٹلر کے دور میں ہٹلر نے مارا تھا یہودیوں کو، اور تھوڑے سے یہودی چھوڑے تھے، اور کہا تھا ان کو بھی اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا. انہیں کو فلسطین میں بنا دے. وہی ہیں، وہی اب لوگ ہیں. سارا اب آئے دیکھ لیں، ہو پھر رہا وہی ہے. کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں نا، یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں. پھر ہم نے کیا کیا؟ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا تھا. پھر ہم نے اس پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا. اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس ہر چیز پر قابو پا لیں، اور توڑ پھوڑ کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں. ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا نا، تو یہ مدینے میں سارے یہودی کیوں اکٹھے تھے پتہ ہے آپ کو؟ یہ کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ تاکہ آپ کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑیں. ہاں، تاکہ آپ کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائی کر سکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 پاورز تھیں، ایک عیسائی اور ایک ایران. ایک روم اور ایک ایران. ایران میں تھے آتش پرست، اور روم میں تھے عیسائی لوگ. تو وہ دونوں سپر پاور تھے، یہودیوں کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی. یہ لوگ کھجوروں کی سرزمین میں سے اکٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے. یہ ان کو کیسے پتا تھا؟ ان کی کتاب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے یہودی وہاں مدینے میں کیا ہوئے تھے؟ اکٹھے ہو جائیں گے کہ آخری نبی آئے گا، ان کے ساتھ مل کے اے عیسائیوں ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے. انتظار کر رہے تھے. لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے انکار کر دیا. کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. بس یہ تکلیف، یہ حسد، یہ تعصب ان کو کھا گیا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. ہاں، اگر پھر بھی تم وہی کرنے لگے تو ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح، اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں. رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرمایا ہے. بیان فرمایا ہے. اور ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، وہ ہمارے گلے میں لٹکا ہے. کیسے؟ ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک. اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا. لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنا خود ہی حساب لینے کو کافی ہے. جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو راہ یافتہ ہوتا ہے وہ خود
اور جو بھٹک جائے تو اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا. اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانیاں کرنے لگیں, تو ان پر پھر عذاب کی جو بات ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے, اور پھر ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ اللہ کا طریقہ پھر کیا ہے. اب بستی والے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ جو اوپر کی کلاس ہوتی ہے نا, وہ پھر غلط کام کرنے لگ جاتی ہے. اس کو دیکھ کے چھوٹے خود شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اونچے پانچوں کا فیشن آیا تو سب شروع ہو گئے. حلال حرام پتہ ہی نہیں, عورت کے ٹخنے دکھنے نہیں چاہیے, آدھی آدھی پنڈلی دکھ رہی ہے. پھر کسی کو زیادہ کو تو پانچے نیچے ہو جاتے ہیں, بیچ میں کٹ لگا دیتے ہیں. ہاں, پھر کٹ میں دائرے بنا دیتے ہیں, پھر ٹانگ دکھ رہی ہے. اسی طرح بازوؤں کا حال ہے. یہاں کلائی تک آپ کا سطر ہے, آپ نے بازوؤں کے اوپر ہول بنا دیے, کہیں نہ کہیں سے دکھ جائیں, کہیں نہ کہیں سے دکھ جائیں. جن کے ہیں, جن کے بازو نہیں ہیں وہ تو نہیں ہے, میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے بازو رکھے ہیں, ان کے بیچ میں کٹ ڈال دیے. ٹھیک, ٹرینڈز, فیشن, اور پھر کیا سب اسی کام میں لگ جاتے ہیں. پھر اللہ کے عذاب والی بات سچی ثابت ہو جاتی, سارے گمراہیوں میں لگ گئے. ٹھیک, جو نہیں کرتے فیشن کو فالو, ان کو سارے کہہ دیتے ہیں بیکورڈ ہے. تو ہوتا رہے بیکورڈ, ہمیں تو اچھا لگتا ہے, ہمیں کوئی بیکورڈ کہے. اوڑھنے پہننے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. اچھی بات ہے نا, نہیں ہے ایسا ہے. اوڑھنا پہننا کس کام کا جو قیامت کے دن گندک کے لباس پہنائے ہمیں. بتائیں, کہتے ہیں نا صاحب کہ ان کو تو اوڑھنے پہننے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. ہمیں سب کی اتنا پیسہ پرواہ. کس کام کا جب تم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی. اللہ نبی پاک نے کہا اچھے کپڑے پہنو. اچھے کپڑے پہنو کہ بےہودہ پہنو. میں تو بےہودہ کپڑوں کی بات کر رہی ہوں نا. میں تو اللہ کے رسول نے یہ تو سطر بتا دیا گیا ہے. مرد کا بھی, مردوں کو دیکھے شارٹس پہن رہے ہیں. شارٹس حلال ہے مردوں کے لیے. پنڈلی کیا ہے, ران, مرد کی ران جو ہے یہ سطر ہے اس کا. شارٹس میں آپ کا پورا جسم نظر آ رہا ہے, کتنے گندے لگتے ہیں. آپ کو نہیں کہنا آتی, مجھے تو دیکھ کے کچھ ہوتا ہے. بالوں والی ٹانگ اتنی بری لگ رہی ہوتی ہیں, کراہیت نہیں آتی, پر فیشن ہے, کر رہے ہیں. گھر والے نہیں کہتے کیا پہن کے باہر جا رہا ہے, فیشن ہے نا. نہیں ان کو نہیں نظر آتا. بس وہی بات ہے نا کہ فیشن نے کو منہ بند فالو کر کر دیا. کے کانفیڈنس آتا ہے, یہ بات حق ہے. ہم, میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں, کوئی بھی ہو, ہمیں فیشن کو نہیں فالو آتا, کرتے نہیں ہیں, نہیں. کانفیڈنس آتا ہے. اگر نہیں, آپ میں غلط تو فیشن جوڑا کرتے پہننا ہیں چاہیے تو لوٹ کا, گلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. گلٹ آتا ہے اگر آپ غلط چیز کو فالو کرتے ہیں, آپ کو خود اپنا آپ ننگا محسوس ہوتا ہے. نہیں, ننگا نہیں ہو, مطلب سطر جس میں ہمارا کور ہو. تو پھر وہ فیشن تو نہ, وہ لباس ہو گیا نا. فٹنگ والا نہیں پہن سکتے, ایسا لباس نہیں پہن سکتے جس میں جسم جھلکے, ایسا لباس نہیں پہن سکتے جس سے جسم کے نشیب و فراز دکھیں, جس سے پورا لباس ہے, فل لباس ہے, لیکن پھر بھی دکھ رہے ہیں, پھر بھی دکھ رہے ہیں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, یہ بوڑھی ہو گئی تھی, بہت بوڑھی, اور نابینا ہو گئی تھی. اتنی بوڑھی, جو ان کی بہن تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بوڑھی, قریباً 100 سال کی عمر کے قریب تھی, اور نظر بھی نہیں آتا تھا, تو ٹچ کر کے چیزوں کو دیکھتی تھی. ان کو ایک دفعہ تحفہ آیا, ایک سوٹ آیا ان کے پاس. انہوں نے دیکھ تو نہیں سکتی, اتنا ہاتھ لگا کے دیکھا اور واپس کر دیا, میں نہیں پہنوں گی. کیوں کہ اس میں یہ لباس جو ہے, اس میں جسم کے نشیب و فراز ابھار دکھے گا, یعنی نظر نہیں آئیں گے, لیکن وہ جیسے جرسی کا سوٹ ہوتا ہے, سلک کا ہوتا ہے, اب اس میں آپ پہنے پورا جسم دکھ رہا ہوتا ہے. کیا کانفیڈنس ہے, بلکہ شرم آتی ہے اپنے آپ کو جس جگہ آتی ہے. ہم تو چادریں اوڑھ اوڑھ کے کور کرتے رہتے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, جو اللہ والے ہیں ان کو تو یہ چیز نہیں اٹریکٹ کرتی. ان کو تو لگے گا میں ننگا ہوں اگر میں یہ لباس پہنوں تو. ٹھیک ہے, وہ تو کور کرے گا. اور جو دنیا دار ہیں ان کو ٹھیک ہے, وہ پھر سمجھتے ہیں ایسا کہ ہم سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتے, وہ ایسے ہی کرتے. ٹھیک, لیکن اللہ والے لوگوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کچھ بھی کہتا ہے. نہیں پہن سکتے جی, نماز نہیں ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں لیتے. لوگوں کو نماز نہیں پڑھی جاتی, اس میں ہو نہیں سکتی آج کل تو نماز. یہ اتنا زیادہ یوٹیوب پہ وائرل ہوا ہے کہ کرتیاں, اس طرح کی کوئی برانڈ کھلا ہے, اس نے کرتیاں بنائی ہیں, اس کرتیوں کے اوپر کلمے لکھے ہیں. کلمے نہیں ہے وہ, اس میں لکھا ہے حلوب, حلوب ہے, اور ایک میں حلوہ, حلوۃ الحیات, حلوۃ زینت, اس طرح کر کے لکھا ہے. وہ زندگی مٹھاس ہے, وہ یہ والے کلمے لکھے ہیں, کلمہ نہیں ہے وہ. ہاں جی, میں نے کچھ دن پہلے دیکھی تھی ہاں جی. پوسٹ, اس پہ باقاعدہ پورا کلمہ لکھا ہوا تھا, اور ایک پہ میم ہے, میم دال لکھا ہوا تھا محمد, اور ایک پہ پورا کلمہ لکھا ہوا تھا پراپر. وہ الگ ہیں, وہ الگ ہیں, وہ لباس تو پتہ چل جاتے ہیں نا, لیکن عام طور پہ جو بھی فتنہ آیا وہ یہ والا ہے, وہ یہ والا ہے کہ یہ جو اور کچھ لکھا تھا پرنٹڈ, جو ملٹی سا تھا.
ٹھیک ہے. مطلب یہ فتنہ ہے اس کو بھی نہیں فالو نہیں نہیں غلط ہے, ضرورت ہی نہیں ہے اس کو یوز کرنے کی اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی, اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری کا ہو, اسے ہم یہاں جہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دے دیتے ہیں, بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور اس جیسی وہ کوشش کرے, دیکھیں خالی ارادہ نہیں, پھر آخرت کے لیے تھوڑی بہت اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی, تھوڑا کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا, اس کے لیے کوشش بھی کی ہو اور کرتا بھی ہو اور باایمان بھی ہو, بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں پوری قدردانی اس کی جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ سے بڑھ کر پھر کوئی قدردان نہیں ہے. تیرے پروردگار کے نعمات میں سے ہم ہر ایک کو بہم پہنچاتے ہیں, انہیں بھی اور انہیں بھی, اور تیرے پروردگار کی بخشش رکی بھی نہیں ہے. جو مانتا ہے جو نہیں مانتا, انعامات یا جو نعمتیں وہ سب کھا رہے ہیں. کافر بھی کھا رہا ہے نا, مسلمان بھی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھ لے کہ ان میں ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے, اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخریش تو برے حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا. اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہیں کہنا. اف کیا ہوتا ہے؟ اف کیا ہے؟ اف ایک جیسچر ہے. بچہ پانی گرا دیتا ہے ٹیبل پہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی گالی نہیں ہے, اس میں کوئی تکبر نہیں ہے, اس میں کوئی, صرف کیا ایک جیسچر ہے. اوہ افسوس, افسوس کا کلمہ ہے. بوڑھے بندوں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے یہ بھی نہیں کہنا. کیوں؟ بوڑھے بندے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, گرا دیتے ہیں. اکثر محفل میں بیٹھے ہو نا, بیچارے چمچ کانپتا ہے, ہاتھ کانپتا ہے, گرا دیتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں اچھا, آپ سے زیادہ وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ سے زیادہ ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کچھ اب گڑبڑ کر دوں گا. کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کبھی ان کے چہروں کو نا غور سے دیکھا کریں, وہ بیچارے بڑے بے بس ہوتے ہیں, بہت بے بس ہوتے ہیں. ہاں, بوڑھا آدمی ہے, داڑھی بیچارے کی اب لگ رہی ہے, لبڑ رہی ہے, بیچارہ کیا کرے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اف, آپ گھن کھا رہے ہیں. ہاں, کوئی چیز گرا دی ایک دم, آپ کہتے ہیں اف. نہیں کہہ سکتے, اف تک بھی نہیں کہنا, یہ جسچر بھی نہیں ان کو دینا. بلکہ کیا ہے, اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, کھانا شانا کھا رہا ہے, الٹی آ گئی ایک دم, آپ کیا کریں گے؟ تھتھلی مچ جائے گی فوراً. کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اگر ایک بوڑھا بندہ ہے, اس کو الٹی آ گئی, کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کیا کرنا چاہیے, میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں. کسی کو بھی الٹی آ رہی ہو نا, اس کا ماتھا پکڑ لیں, اس کا ماتھا پکڑ لیں, ایک دم اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی. یہ ٹپ ہے, کر کے دیکھیے گا. کسی کو الٹی, بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, ماتھا پکڑ کے پیچھے کر دیں, ایک دم اس کو سہارا مل جائے گا نا. وہ جو ایک تکلیف اندر سے آ رہی ہے نا, وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوگی, وہ اسٹیبل ہو جائے گی اس کی طبیعت. اچھا, اب آپ سوچیں جس کا آپ نے ماتھا پکڑا ہے, اس کی الٹی رک گئی ہے, ہاں, وہ بوڑھا ہے, اس کے دل سے آپ کے لیے کیا چیز نکلے گی؟ آپ کے ساتھ ایسا کوئی کرے, آپ کے دل سے کیا نکلے گا؟ اتنی مشکل وقت میں کوئی آپ کو یوں سہارا دے دے, آپ کا ماتھا پکڑ لے, آپ کے دل سے کیا نکلے گا؟ اور اگر آپ بوڑھے کے ساتھ یہ کریں اس کے, اور پھر آپ کو پتا ہے سفید بالوں والا جب کوئی دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے, یہ پتا ہے آپ کو؟ ہاں, تو اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی کسی بیمار پرسی کے لیے جائے اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ پتا ہے آپ کو؟ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر آپ کسی کی پیشانی کو ٹچ کر دیں. دعا کروائیں, دعا, میں کہتی ہوں دعا کیا کروانی, آپ ایسے کام کریں اگلے کے دل سے دعا نکلے. ٹھیک ہے, آپ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, بوڑھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب ان کو ظاہر ہے بند ہوتی ہیں, وہ چیزیں نہیں کھا سکتے, تو پھر ان کے لیے کچھ ایسا اہتمام کریں کہ ان کا دل راضی ہو. ہاں, لیکن ہم تو دھتکارتے رہتے ہیں, کھانسی لگی ہوئی ہے, ساری رات کھانستے رہتے ہیں, دوائیاں دلاؤ, یہ کرو, بچوں کو پاس نہیں جانے دیں گے. ہمارے گھر میں آئی ایک آنٹی, تو میرے بیٹی تھی چھوٹی پاس, تو یوں کری, یوں کر کے کھانسی کری. میں کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی ہوں میرے جراثیم نہ اس کو لگ جائیں. میں کہا تو کیا ہوا, آپ کی بیماری اس کو لگ سکتی ہے, یہ کیا بات ہوئی, اور آپ بیمار تھوڑی, آپ تو ویسی کھانسی کر رہی ہیں. نہیں, کہتی میری بہو نہیں نا آنے دیتی اپنے بچوں کو میرے پاس. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ کرونا تو بہت ہی ہو گیا نا. کرونا سے پہلے کی بات ہے وہ تو, اب ہے نا.
شروع سے ہی جن کی عادت ہوتی، کچھ نہیں ہوتا ان باتوں سے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان باتوں سے، اللہ بھی توکل نہیں ہے نا ہمارا، ٹھیک ہے. اور جب خود کھانسی لگ جائے پھر بچے باہر پھینک آتے ہیں. جب خود کھانسی لگتی ہے نمونیا ہو جاتا ہے، دوائیاں ٹیکے ڈرپیں چل رہی ہوتی ہے، بچے باہر پھینک آتے اپنے، تبھی تو بچے پاس ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو بڑھاپے میں ان کو اگر وہ پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دوسرا یا دونوں، تو ان کو اب تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چھوڑیں امی، آپ کو نہیں پتا، ہاں آپ کو نہیں سمجھ آتی اس موبائل کی، ادھر دیں، خراب کر دیا سارا، آگے پیچھے کر دیا، سیٹنگ خراب کر دی، پتہ نہیں کیا کیا کھول دیتی ہیں. یہ تو سنا ہی ہے نا جملہ. آپ بچوں کا فون لینے آپ ہی شرمندہ ہوتی رہتی ہیں، میں ہاتھی کیوں لایا، اے لے پھڑ چک لے. کس طرح کرتے ہیں؟ ہاں، ڈانٹ ڈپٹ. خود سوچیں، جس ماں نے ہمیں بولنا چلنا پھرنا سکھایا اسی کو ڈانٹ رہے ہیں. ہاں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے. پھر ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے. ادب، ادب کیا ہوتا ہے یہ تو آج کل کسی کو بھی نہیں پتا. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، ہمیں سکھایا جاتا تھا بڑے بیٹھے ہوں آگے سے نہیں گزرتے. آج آپ بچوں کو سکھائیں نا، کہتے لو، ہنستے ہیں آگے سے، بلکہ اچھل اچھل کے جاتے ہیں آگے سے، کیونکہ ہم نے سکھایا نہیں نا اپنے بچوں کو. جو بچپن سے سکھاتے تھے، بڑوں کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھتے، بڑے نیچے بیٹھے ہوں تو بچے اوپر. یہ پہلے تھا کلچر کہ نہیں تھا؟ آج ہے. آج والد صاحب انتظار کریں، بیٹے کو بیڈ پہ ٹرے رکھ کے دے دیتی ہے ماں، آپ رکیں ذرا، وہ بیچارہ کالج سے تھکا ہوا ہے، پہلے اس کو کھانا دے دوں پھر آپ کو دیتی ہوں. میاں کو ویٹنگ پہ لگایا ہوا ہے اور بیٹے کی ٹرے بیڈ پہ جا رہی ہے. باپ نیچے بیٹھا ہے، بیٹا اوپر بیٹھا ہے، کوئی احترام نہیں. ادب، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، بچوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بات معمولی ہے؟ اللہ کے رسول کو اس کو آن ہی نہیں کر رہے. ٹھیک. ادب سے بات کرنی ہے، احترام سے بات چیت کرو. اور صرف بات چیت کا یہ بھی ذکر ہے، رویہ تو دور ہے، ابھی تو بات چیت کی بات ہو رہی ہے. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے. کھانا لاؤ، ابا جی دادا وہ دونوں بیٹھے ہوئے، اب تو کھانا نہیں پکا، اونچا اونچا بول رہے ہیں. بڑوں کے سامنے اونچا بولنا بید بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب بولے تو کہیں مجھے ہی نہ پڑ جائے. چھوٹے چھوٹے بچے کتنے شیر بن جاتے ہیں. تواضع، پست رکھو، اپنے کندھے پست رکھو، جھک کے بیٹھو. ابا جی بتائیں کوئی چیز چاہیے، آج آپ کا دن کیسا گزرا، کچھ چاہیے مجھے بتائیں، میں لا دیتا ہوں. اچھا ابا جی یہ 5,000 روپیہ رکھیں، جہاں آپ کا دل کرے خرچ کریں. ہاں، تو پھر ابا جی کا دل بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اماں کو پیسے نہیں دینے، یہ پھر بیٹیاں آتی ہیں ان کو دے دیتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ گھروں میں؟ یہ کامن بات ہے، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہ بڑوں کو پھل لا دیں گے، ہم دوائی کر دیتے ہیں، ہم کھانا دیتے ہیں، ہم پھل لاتے ہیں. پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا کیا بڑوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی؟ آپ کا دل کرتے ہیں نا اپنی پسند کی چیز، ان کا بھی. اور یقین کریں وہ اتنے سنبھال کے وہ پیسے رکھتے ہیں نا جو ان کو ملتے ہیں. کوئی چپ کر کے دے جاتا ہے نا، بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ ہی کے بچے پاس ہوتے ہیں، آپ ہی کے بچوں کو دے دیتے ہیں. خرچ کس پہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے رویے نہیں اچھے. یقین کریں آپ کے دعاؤں نے، آپ پیر ڈھونڈتے ہیں نا، میں کہتی ہوں پیر آپ کے گھر میں ہوتا ہے، بڑوں کی دعائیں لیں. اور یہ مشکل نہیں ہے، بڑی جلدی خوش ہو جاتے ہیں وہ. ہم ڈرتے ہیں نا وہ بولتے جاتے ہیں، تو وہ تو ان کی مجبوری ہے بولنا، اسی لیے تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کو کہا گیا. وہ بولیں گے، ان کی طبیعت ہوئی بھی ایسی، بچہ بوڑھا برابر. ٹھیک ہے. تو آپ کا رویہ کیا دیکھیں. ایک بات یاد رکھیں، میں ایک اور آپ کو ٹپ دیتی ہوں. آپ جو کرتے ہیں نا، آپ کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کبھی نہ سمجھیں آپ کے بچے اگنور کر رہے ہیں. میں نے ابھی چھوٹی سی بات کی تھی نا کہ بیٹیاں زیادہ خیال رکھتی ہیں، تو اس کا پورا دھیان تھا اس کا. اور یہاں نہیں بولا، اس نے گھر جا کے بولنا تھا کہ میں نے، اور یہ رکھتا ہے، یہ بہت زیادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فیل کرتے ہیں. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں بچے نوٹ کرتے ہیں. آپ اپنے لیے یہ نسل تیار کرتے ہیں، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ یہ کریں گے. بالکل، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہ سوچیں. اور اللہ کی خاطر کریں، اللہ آپ کا بڑھاپا سنوار دے گا، محتاجی سے بچا لے گا. اور کیا چاہیے؟ ٹھیک. ایک صحابی تھے، ان کے نا والد اور والدہ دونوں فوت ہو گئے. پہلے والد کہیں فوت ہو گئے، پھر والدہ. رو ہی جائے. صحابہ نے کہا موت تو برحق ہے، ہر بندے نے مرنا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے. میرے لیے جنت کے دروازے کھلے تھے، آج وہ بند ہو گئے.
یہ جنت کے دروازے ہیں، جنت کے دروازے ان کی خدمت کر کے. اچھا میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں، میں نے اکثر دیکھا، مجھے نہیں پتا آپ کا کیا تجربہ ہے، جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی خدمت کی ہوئی ہے نا ان کے ہاتھ میں قرآن ہے. جنہوں نے تھوڑی یا زیادہ اپنے بڑوں میں سے کسی کی دعا لی ہوئی ہے، آپ چیک کیجئے گا کہیں آپ نے کوئی ایسا کام کیا تھا؟ الحمدللہ الحمدللہ کسی نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس کو بڑے کی دعا لگی آپ کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن دیا ہوا؟ الحمدللہ. سوچیں، کہیں نہ کہیں بچپن میں کیا ہوگا، کہیں کیا ہوا ہے، کیا ہے نا. ہاں کسی ایک نہ ایک کی دعا لی ہوئی ہے، بس یہی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا ہے، میرے پروردگار ان پر ایسا ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صغیرہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ آسانی کر دے. ہم تو یوں بولتے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اپنا بچہ تکلیف میں، ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ آسانی کر دے. نہیں کہتے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. لیکن جو بڑا بزرگ بیمار ہو تو کیا کہتے ہیں؟ دعا کریں اللہ آسانی کر دے. اس جملے کا ویسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی کہتی ہیں اور کیا ہے. ہاں کتنے ظالم ہیں نا ہم. بہت لوگ کرتے ہیں. ہاں جی، میم یہ دعا بھی تو ٹھیک ہے نا، اس دعا کا اپنے بچے کے لیے عافیت نہیں کا، کرتے دیکھیں ہم لوگ. عافیت کا معاملہ فرمائے. ان کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ علاج تو آسانی سب کر دے. کراتے ہیں، مطلب اکارڈنگ ٹو وہ سب کراتے ہیں. تکلیف میں ہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ اور جملہ ہے جو یہ جملہ اس سینس میں کہتے ہیں، اس کا اور مطلب ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ یہ جملہ کامن ہے، بس جی ٹھیک نہیں، بس ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، آپ دعا کرے اللہ آسانی کر دے. ہاں اللہ تعالیٰ کا اللہ جو آسانی کر دے. ٹرانسفارمیشن ہے وہ اللہ ہاں آسان فرما ہاں دے. اس ٹھیک جہان ہے. سے اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ اپنا آسانی سے بچہ لے ہمارا جائے. جتنا بھی بیمار ہو، ہم آخر تک نہیں سوچتے کہ یہ ختم ہو جائے. اور جو یہ الفاظ یوز کرتے ہیں وہ کہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ وہ نہ کرے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. ہاں جی، نہیں ہوتا تو بالکل. کہتے نہیں، ہوں تو ماں تم بیمار تھے تب بھی اس نے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ کہ میرے تم، بچے کو آسانی کرے یا میرے ہاں بچے کو یہ تکلیف ختم ہو. ہاں تو تم ابھی اس کو اٹھا کے پھیرے ہو تو کہتے ہو کہ اس کی ہاں آسانی ہو جائے بالکل. بس. نہیں ہوتا ہی. دو بچے اپنے باپ کو پھینکنے گئے جنگل میں. ہاں جی. دونوں نے ملی بھگت کی، دو بھائی تھے کہ چلا باپ بہت برا، بہت شور کرتا ہے، بیویاں شور کرتی ہیں، شکایت اس کو جنگل میں پھینک آتے ہیں. آدھی رات کو جب اب جنگل میں پہنچے پھینکنے لگے تو بابا جی نے کہا بیٹا یہاں نہیں پھینکنا، یہاں تھوڑا تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. ہاں تھوڑا آگے کر کے پھینکو. تھوڑا سا آگے کر کے پھینک. ہاں تو وہ ان کے دل میں اللہ نے رحم جگا دیا، ان کو واپس پھر لے کے ہمارے آئے بچے تھے بھی یہی کہ کریں ہمارے گے. بچے بھی ہمیں یہاں پھینک رہے یہ ہیں. نصیحت کے لیے ہوتی تھی، حکایات ہوتی تھیں بچپن میں ہم سنا کرتے تھے. تو بالکل یہ بڑے سنایا کرتے تھے. آپ سناتے ہیں اپنے بچوں کو؟ بچوں نہیں بس ٹائم ہی نہیں، سناتے. بس موبائل ہے. نہیں، ہماری بچے غلطی سنتے ہے، کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے، نہیں ہماری سنتے غلطی کس ہے، کی؟ ہر کسی نے اپنی ہماری اپنی غلطی ہے. کتاب کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. موبائل، موبائل پہ نیٹ دیکھتے ہیں نا، نیٹ کا بل کون دیتا ہے؟ تو پھر کس کی غلطی ہے؟ کٹوائیں نا نیٹ. ضرورت بھی تو پھر ہے نا اب دیکھ رہے وہ اور اگلی اسٹیج چلی گئی نا. میم، ضرورت بھی تو ہے نا. دیکھیں سائنس آپ نے ریسرچ کرنی ہے، کوئی چیز سرچ کرنی ہے، جو نیٹ ضروری ہے. بس جہاں دین ہٹ گیا سارا کام خراب ہو جانا ہے. ریسرچ کریں، جو دین کا کام کرتے ہیں وہ کریں، اچھی چیزیں وہ الگ ہے، لیکن اگر آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اب رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو تجھے بھی چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ. کیا مطلب؟ کنجوسی نہیں کرنی، اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور نہ ہی اس کو بالکل ہی کھول دے کہ سارا کچھ ہی دے دو. ٹھیک، اور پھر ملامت کیا ہوا رہ جائے پیچھے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو. یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. بیٹیوں کو تو مارتے ہی مارتے تھے نا، زیادہ بچے ہو جاتے تھے تو پھر لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے. ٹھیک ہے، مار دیتے تھے. مفلسی کے ڈر سے نہ مارو ان کو، اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں. یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی برائی کا کام ہے. اور کسی جان کو اس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا،
کہ ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، اور یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اور جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی من جملہ ان وحی کے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا، بے شک تم بہت ہی بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے ان کی نفرت بڑھتی ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمین میں جو بھی ان میں سے ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اور اس کے قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں اس سے ان کی ہم اس سے خوب آگاہ ہیں، اور جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب کہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابع داری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے یہ کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، آپ تو ان پر راہ پاؤ، اس کا آپ بس نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سے رنو پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیا ہاں، چاہے تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ کہہ دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے، اچھا یہ کب ہوگا؟ تو آپ جواب دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات کرنی ہے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوں، اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اور جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سختر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ اور ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے جو
رویا ہم نے آپ کو دکھائی تھی، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن انہیں یہ سرکشی میں بڑھا رہے ہیں۔ جی، کون سا درخت ہے جس پہ لعنت کی گئی ہے؟ زقوم کا، جو جہنم کی تہہ میں اگے گا۔ اچھا دیکھ لے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا دیکھ لے، اسے تو میں نے بزرگی دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے بہت تھوڑوں کے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا، جا، ان پر جو تیرے تابع دار ہو جائیں گے تم سب کی سزا جہنم ہے، اور جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ اللہ نے اس کو کہا نا اپنی آواز سے بہکا لے، تو کیا ہے شیطان کی آواز؟ سنیے کبھی آپ نے؟ ہر وہ آواز جو مطلب آپ کو اللہ سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، اور مین اس میں پھر آ جاتی ہے موسیقی کی آواز۔ ہاں، موسیقی کی آواز، جیسے کل آپ نے سلیمہ کی ایگزامپل دی۔ ہاں ٹھیک ہے، موسیقی کی آواز یہ شیطان کی آواز ہے۔ اچھا آپ نے سنا موسیقی روح کی غذا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، یہ امام غزالی کا قول ہے۔ جی، مجھے بھی حیرت ہوئی تھی سن کے کہ اتنے بڑے امام یہ بات کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چرند پرند ہیں، یہ جو پانی کے جھرنے کی آواز ہے، جو ہواؤں کی سرسراہٹ ہے، جو پتوں کی آواز ہے، یہ موسیقی ہے اور دل کو روح کو سکون دیتی ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا تھا یہ والی موسیقی روح کی غذا ہے، بینڈ باجے والی نہیں کہا تھا۔ لیکن لوگوں نے وہ والی ہاں، ہر ایک کے منہ پہ ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ مجھے بتائے گانے سن کے آپ کو کون سا سکون ملتا ہے؟ میں نے تو اکثر روتے ہوئے دیکھا ہے گانے سن کے، سیڈ سانگ سن رہی ہوتی روئی جا رہی تھی، روئی جا رہی ہوتی، یہ کون سا سکون ہے نا؟ آج میرا موڈ سیڈ ہے تو سیڈ سانگ، واہ، ایک آلریڈی سیڈ ہے اوپر سیڈ سانگ سن رہے ہیں۔ دیکھیں نا، بے تکی شیطان ہے نا، آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ آپ اور اداس ہوں، ہے نا؟ پھر آپ کا دل پھٹنے پہ آ جاتا ہے۔ کام ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا، پھر باتھ روم میں گھس کے روئی جاتے، کیونکہ باہر تو امی پکڑ لیتی ہیں۔ ہاں، باتھ روم میں گھسے، ساتھ ٹوٹی آن کی ساتھ روئی جا رہے پاگلوں کی طرح۔ شیطان کو اور موقع ہاں، دے رہے ہیں۔ شیطان کو موقع، پھر تولیے میں منہ رکھ کے پھر روئی جا رہی ہیں، پھر تکیے میں منہ رکھ کے پھر رو رہی ہیں۔ بے تو کسی بات ہے، کبھی نہیں میں نے سنا کہ موسیقی کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے۔ ٹھیک، تو شیطان کی آواز ہے، جو یہ موسیقار ہیں یہ شیطانوں کے مؤذن ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ میت کے پاس پھر کیوں نہیں روح اس کو ہی دیکھتے، پھر اس کی غذا ہے۔ ہاں، اس کو غذا پہنچائیں، وہاں تو پارے پڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ہیں جی۔ اس کو بہکا لے اور ان میں اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے۔ سوار ہیں جی، پیادے تو وہ جو پیدل ہمارے عام سلو کام کرنے والے شیطان جو ہم سے کرواتے ہیں، شطرنج میں ہے نا یہ نام پیادہ وہ سوار۔ الگ ہے، وہ شطرنج کے الگ ہیں۔ پیدل اور سوار دونوں لیا، اچھا، ٹھیک ہے۔ پیدل وہ ہوتے ہیں جو سستی والے کام، جیسے گھر کے اندر ہمیں کوئی ٹریک کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، یہ کر لو وہ یہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں۔ اور سوار وہ ہیں جو تیز رفتار ہیں، ہاں، جو میڈیا کے ذریعے آج ہمیں قابو کر رہے ہیں۔ چند سیکنڈ، 3 سیکنڈ کے اندر آپ کی یہاں کی بات نہ امریکہ پہنچ جاتی، 3 سیکنڈ کے اندر۔ شیطان کے سوار سیکنڈز کے اندر آپ کی بات یہاں سے وہاں، آپ کی بات ہے نا کہ آپ نے بات کون سی پہنچائی ہے۔ اسٹیٹس لگاتے ہیں، وال پہ لکھتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھیجتے ہیں، کوئی بھی میڈیا آپ یوز کرتے ہیں، آپ کی بات اچھی ہے یا بری 3 سیکنڈ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ سوار لیا اپنے پیدل کو بھی اور اپنے سواروں کو بھی، ساروں کو لیا، دونوں طریقے سے لیا، اور لیا میرے بندوں کے اوپر، اور ان کے بال بچوں اور اولاد میں سے بھی اپنا ساجھا نکال لے، یعنی ان کے ساتھ ان کو بھی شریک کر لے، انسانوں کے بچے بھی ساتھ شامل کر لے۔ ہوتے ہیں انسانوں کے بچے شامل، شیطانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بینڈز بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ موسیقی کے بینڈز بنتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ شیطان تھوڑی گا رہے ہوتے ہیں، کون گا رہا ہوتا ہے؟ انسان گانا۔ جتنے سائن ہیں ان بینڈز کے سارے شیطانی ہیں۔ سائنس دیکھیں ان کے، جو یہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں یوں کر کے، دیکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ راک سٹارز کے سائنز ہیں نا، یہ سارے شیطان، یہ سینگ ہے شیطان کے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ اب چیک کیجئے گا ان راک سٹارز کے سائن، دیکھیے کہ سارے ان کے جنا شیطانی سائن ہیں، یہ شیطانوں کے ایک طرح سے موزن ہوتے ہیں۔ تو ان کی اولاد میں سے بھی لیا، مال اولاد سے ان کے لیا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے، کر ان سے جھوٹے وعدے،
شہرت ملے گی، پیسہ ملے گا، اس فیلڈ میں بڑا پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ایک قاری صاحب کو تو پیسے نہیں ملتے، لیکن ایک فلم سائن کرتے ہیں تو وہ کروڑوں روپیہ لے لیتے ہیں. جھوٹے وعدے کر لیں ان سے جھوٹے وعدے، اور ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے کیے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہوتے ہیں. میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. پھر اللہ نے کہا میرے بندوں پہ، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، ہاں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. بے شک وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے. اور سمندروں میں مصیبت پہنچتی ہے، جنہیں تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی نا شکرا ہے. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی کو نگہبان نہ پا سکو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے، اور تم پر تند و تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے، اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ یا پیچھا کرنے والا کسی کو بھی نہ پاؤ گے. یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا بن کے رہا، قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. جتنے ڈسیبل ہیں اس دنیا میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر کے اٹھائے گا. ابھی جو ڈسیبل ہے نا، گونگے، بہرے، لنگڑے، اس طرح کے، یہ قیامت کے دن ان میں کوئی بھی ایسے ڈسیبل نہیں اٹھے گا، سیدھے انسان کی طرح اٹھیں گے. لیکن جو اندھا اٹھے گا نا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کو سزا ملی ہوئی ہے. جو دنیا میں اندھا بن کے رہا، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا. ہاں، اور اندھا سیدھی مطلب رات جس سے، نے حق کو نہیں جس نے پہچانا. جان بوجھ کے اندھا بنا، حق کو پہچانتا ہے نہیں، جان بوجھ کے اندھا بنتا ہے، اور سیدھی راہ سے وہ بھٹکا ہوا رہے گا. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو آپ نے ہم پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے وہ گھڑ گھڑا لیں. تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف ذرا سا مائل ہو ہی جاتے. پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا بھی کرتے اور دوہرا ہی موت کا. پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے. اور یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں. پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے. مطلب نبی کو بھی کہا گیا جی ہے جی، یہ کہ نبی کو اگر ہی کہا ہم جا نہ رہا ثابت قدم ہے. رکھتے، جی جی، نبی کو ہی کہا جا رہا ہے. نبی کو بھی کہا جا جی، رہا ہے. اچھا، صحیح. ایسا ہی دستور ان رسولوں کا تھا جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہیں پائیں گے. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی. یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. فرشتے نا اس کی گواہی لے کے جاتے ہیں، جو فجر کے بعد بے شک تھوڑا سا پڑھا کریں، ضرور پڑھ لیا کریں. فرشتے اس کی گواہیاں اوپر آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ نفل ہے آپ کے لیے. عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا. سبحان اللہ. اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے. اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی ختم ہو جانے کے لیے. اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ اور بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور انسان جب ہم اس پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، اور پوری ہدایت کے رستے پر انہیں تمہارا رب بھی بخوبی جانتا ہے جو پوری ہدایت کے رستے پر ہیں. اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. روح کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا روح کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر جان ہے، روح کیا چیز ہے؟ اس کی کیسی شکل ہے؟ اس کا وزن کیسا ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ نکل جاتی ہے تو ہمارا جسم ایسے بیکار ہو جاتا ہے. تو وہ بھی پوچھتے تھے کہ یہ روح کیا ہے؟ تو کہا کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے. ٹھیک ہے.
اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو ان کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آئے گا۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ قرآن پاک کے الفاظ غائب ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے؟ ابھی تو ذرا سی مشکل آتی ہے، فٹافٹ جا کے قرآن کھول لیتے ہیں نا، تو قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ لوگ دوڑیں گے مشکلات کے وقت، قرآن کھولیں گے، عربی کے سارے الفاظ غائب ہو چکے ہوں گے اور آگ خالی ہوں گے۔ سوچیں پھر وہ لوگ رہنمائی کہاں سے حاصل کریں گے؟ ان کے دلوں میں قرآن پاک وہ بھی محفوظ ختم، ہوگا۔ وہ تو حفاظ تو اٹھا دے گا نا اللہ، علماء کو اٹھا لے گا، حفاظ کو اٹھا لے گا، اور قرآن پاک کے الفاظ جہاں سے آئے تھے وہاں غائب ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، ٹھیک ہے، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کی رحمت کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو سب اس کی مثل لانا ان کے لیے، سب کے لیے ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، کی ہیں، بے شک کی ہے، مثالیں کی ہیں، کتنی مثالیں دی ہیں اللہ نے، ٹھیک ہے، مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز ہی نہیں آتے۔ اور انہوں نے کہا آپ ہم پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، تا وقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو جو کھجوروں اور انگوروں کا ہو، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، اور جیسے کہ آپ کا گمان ہے، اور آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب اتار کر نہ لائیں جس کو ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا۔ یہ سارے کام کون کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا۔ بے شک۔ ایک بھی بات پہ ٹک رہے ہیں کافر؟ ہر ایک ڈیمانڈ کے بعد ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، ہر ڈیمانڈ کے بعد یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، پھر بھی نہیں مانیں گے، اگر یہ بھی ہو جائے پھر بھی نہیں مانیں، خود بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اینڈ کیا ہے کہ انہوں نے ماننا ہی بنی نہیں ہے۔ اسرائیل تو ویسے بھی نافرمان یہ سے بنی قوم اسرائیل ہے نہیں نا۔ ہے، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، جو بنی اسرائیل کی نہیں ہے، اللہ کے اچھا رسول سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے یہ۔ اچھا، سورت بنی اسرائیل ہے نا؟ نہیں تو ذکر تو سب کا آئے گا نا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں سے کہا گیا اللہ نے ایک انسان ہی کو تو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے تو پھر فرشتے ہی آتے، ہاں دیکھیں اگر فرشتہ نبی بن کے آ جاتا تو ہم نے اس کو کیا کہنا تھا؟ نہیں تمہیں کیا ٹینشن ہے، نہ تمہارے بچے، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہیں کمائی کا مسئلہ، نہ تم نے کوئی کما کے کھلانا ہے، نہ تمہیں روز کی چخ چخ سننی ہے۔ ہوتا ہے نا، ہماری انسانوں کی تو کتنی ٹینشن ہے، تو اگر فرشتہ آتا تو ہم اس کی مانتے؟ نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا ہاں میں فرشتہ بھیج دیتا اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے، اب انسان رہتے تو انسان کو ہی بھیجوں گا نا، ٹھیک ہے، اور اگر فرشتہ آتا بھی تو وہ بھی تو انسانی شکل میں آتا، پھر بھی نہیں ماننا تھا، پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ اس کا کوئی مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ در حال یہ کہ وہ اندھے ایسے لوگوں کو ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، اوندھے منہ، منہ کے الٹا بل، منہ کے منہ کے بل، بل کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ در حال یہ کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان جہنم کو اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرتے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے۔ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار بغیر نہیں رہتے۔ کہہ دیجئے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے۔ انسان ہے ہی تنگ دل۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا اے موسیٰ میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے،
سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ تم اس سرزمین پر رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیت اکٹھا لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے صرف آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے قریب تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل ہی پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے اور اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور نہ ہی اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ جی سورہ کہف کریں سٹارٹ، کس کو کل کریں؟ کل پوری کر لیں، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو تو جمعے کے لیے رکھنا چاہیے۔ نہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹائم سے نا اس کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا ہی رہ گیا نا 12، صحیح، چلیں کل انشاءاللہ اس کے ساتھ 16واں بھی کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے، ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر استقامت سے قائم رہ سکیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔